بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندیکھا خواب قلم سمن وحید قسط نمبر 13۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن کر آتی اس کے وجیح چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھے ٹیبل پر پاؤں رکھے نیم دراز سا صوفے پر بیٹھا تھا۔ کمرے کی آب و ہوا میں ہلکی سی دوائیوں کی سمیل رچی بسی تھی۔ وہ بہت بے چین تھا۔ شاید احساس ندامت نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اس کے لیے تو پہلا فرض، پہلی ذمہ داری اس کی ڈیوٹی تھی، انسانیت تھی۔ پھر وہ کیسے اپنی خوشیوں میں، اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اس پر منحصر یہ لڑکی آج اس حال کو پہنچ گئی تھی۔ اسے کسی پل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے اپنا آپ قصوروار لگ رہا تھا۔ ضمیر تھا کہ چیخ چیخ کر اسے شرمندہ کر رہا تھا اور وہ بے حال ہو رہا تھا۔ اگر آج اس لڑکی کو کچھ ہو جاتا جو کہ اس کی ذمہ داری تھی تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ وہ اسے بھول گیا تھا، جبکہ آج قسمت اسے جس طرح اس کے پاس لائی تھی اس کی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ وہ اس کے لیے تکلیف دہ تھا، غیر متوقع تھا۔ وہ ہونٹوں کو سختی سے پیوست کیے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا جو کہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اسے یوں بے حس و حرکت پڑا دیکھ اس کے دل کی کلفت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر بیڈ پر بے خبر پڑے وجود کو دیکھا جو کہ ابھی تک دواؤں کے زیر اثر تھی۔ اس کی دوسری ڈرپ بھی ختم ہونے والی تھی، جبکہ اب بھی اسے ہوش میں آنے کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے رات 9 بجے پریشے کی کال آئی تھی جس نے روتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ اسرا پچھلے آدھے گھنٹے سے بے ہوش ہے۔ اسے ہوش نہیں آ رہا۔ سحر سڑکوں پر خاصی ٹریفک ہونے کے باوجود تیز سے گاڑی چلاتا ہوا ان کے گھر پہنچا تھا۔ پھر بھی اسے ہاسپٹل لاتے لاتے اسے 1.5 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ وہ ہنوز 2 گھنٹوں سے بے ہوش تھی۔ اس کی حالت بہت کریٹیکل تھی۔ اسے آتے ہی ICU میں لے جایا گیا تھا۔ اس کی سانس بہت مدھم چل رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو ایک پل کو سحر بھی گھبرایا تھا۔ اس کی زرد رنگت کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے اس کا آخری وقت چل رہا ہو۔ 1 گھنٹے بعد اسے فوری ٹریٹمنٹ دینے کے بعد روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جبکہ ڈرپ ہنوز لگی ہوئی تھی اور اسرا یوں ہی بے ہوش تھی۔ سحر اپنے دوست کی طرف بڑھا تھا جو کہ یہاں کا سینئر ڈاکٹر تھا۔ سحر اس پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اسرا کو یہاں لایا تھا کہ وہ اسرا کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دے گا، اس کی سیکیورٹی کے معاملات کو سنبھال لے گا۔ سحر کی بات کو سمجھتے ہوئے اسرا کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر کامران نے خود کیا تھا، کسی نرس کو اس نے انوالو نہیں کیا تھا۔ 4 دنوں سے شدید بخار اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کامران کے مطابق وہ شدید ذہنی دباؤ کے زیر اثر تھی، کسی بات کو لے کر بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے ہی اس کی یہ حالت ہوئی تھی کہ وہ ہر چیز سے بیگانہ ہوتی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایسی کنڈیشن میں پیشنٹ کو نروس بریک ڈاؤن ہونے کے چانسز بہت زیادہ تھے، اس لیے اس نے اسے اس کی کنڈیشن بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا صبح تک ہوش میں آنا بہت ضروری تھا، ورنہ اسے نروس بریک ڈاؤن ہونے کا خدشہ تھا۔ اسے ریلیکس کرنے کے لیے سکون آور انجیکشنز دیے گئے تھے تاکہ اس کے اعصاب ذرا ڈھیلے پڑیں اور وہ ہوش میں آئے۔ وہ بے چینی سے اٹھا تھا اور اسے دیکھا جو بے خبر دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، نحیف سی، لاغر سی، وہ صدیوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ چند دنوں کی بیماری اس سے اس کے چہرے کی ساری شادابی چھین کر لے گئی ہو۔ جانے کیوں اسے اپنا آپ اس کا مجرم محسوس ہو رہا تھا۔ غلطی اس کی بھی تھی۔ ایک تو اس دن اس نے اپنے اندر کی ساری بیزاری اور غصہ اس پر نکال دیا تھا۔ اس سے کتنے سخت لہجے میں بات کی تھی، اسے کتنا سنایا تھا، بغیر یہ جانے کہ وہ اس وقت کن حالات سے گزر رہی ہے۔ دوسرا، وہ بیمار تھی اور اسے میڈیسن تک نہیں بھیج سکا۔ لاپرواہی تو اس سے ہوئی تھی، اس کے معاملے میں کوتاہی تو وہ کر گیا تھا جس سے اس کا دل اب اسے چوکے لگا رہا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے باہر دیکھ رہا تھا۔ شرٹ کے بازوؤں کو کوہنی تک فولڈ کیے وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ ساری رات اس نے اس کے ہوش میں آنے کے انتظار میں گزار دی تھی، مگر ایک وہ تھی جیسے اس سے اب ضد لگائے بیٹھی تھی۔ اسے یوں ہی کھڑے جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ جب اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی وہ فوراً پلٹا۔ اسرا جس کی ابھی آنکھ کھلی تھی وہ مندی مندی آنکھوں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے جیسے اس جگہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ شام کو اپنے بابا کی یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ اچانک سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی، اسے چکر آیا تھا اور وہ ایک طرف گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب آنکھ کھلنے پر وہ یہاں تھی۔ یہ ہاسپٹل کا کمرہ تھا۔ اس کا ذہن لاشعور سے شعور کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بھی یوں ہی لیٹی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ جب اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ ایک پل کو ساکت ہوئی تھی اور پھر دوسرے ہی لمحے خفگی سے چہرہ موڑ گئی۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ تم ٹھیک ہو اسرا؟ کچھ چاہیے تمہیں؟ بے چین سے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے اس کے بیڈ کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا، جبکہ اسرا کو خود سے یوں چہرہ موڑے دیکھ اسے برا لگا تھا۔ وہ لب بھنج کر رہ گیا۔ اسرا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، آنسر می۔ اسے کچھ نہ بولتا دیکھ وہ دوبارہ اس کا نام پکار گیا، جس پر اسرا ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ سحر نے ضبط سے اپنی منٹیاں بھونچی۔
وہ ساری رات پاگلوں کی طرح اس کے لیے خوار ہوا تھا، اور ایک وہ تھی جسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ 2 منٹ اسے یوں ہی خود کو اگنور کرتا دیکھ وہ غصے سے باہر ہی نکل گیا۔ وہ جب بولتی تھی تب بھی اسے غصہ دلاتی تھی، اور اب وہ جب خاموش تھی تو اسے یوں نظر انداز کر کے پھر اس کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ وہ خود کو کچھ بھی سخت سست کہنے سے باز رکھتا باہر ہی نکل گیا۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ اسرا نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے غصے سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کتنا برا ڈانٹا تھا اس نے اسے، اور اب کیسے اچھا بن رہا تھا۔ جو بھی تھا کہیں نہ کہیں وہ اس کے غصے سے ڈر جاتی تھی، مگر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ اسرا کو اس کا گزشتہ رویہ یاد آیا تو اسے نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ اسے اپنا پورا جسم درد کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کمزوری اتنی تھی کہ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے یہ دنیا کا سب سے مشکل کام لگا۔ منڈہال سی سر دوبارہ تکیے پر گرا گئی۔ ڈاکٹر کامران سحر کے ساتھ ہی اندر انٹر ہوئے تھے۔ اسرا کو چیک کیا تھا جو کہ اب مکمل حواسوں میں آ چکی تھی۔ اس سے اس کی کنڈیشن پوچھتے ہوئے ڈاکٹر نے اپنی مکمل تسلی کی تھی، جس پر اسرا بولی تو نہیں تھی، بس ہاں نا میں جواب دیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا تھا۔ سحر سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈاکٹر کامران باہر جا چکے تھے، جب وہ اس کی طرف بڑھا جو کہ بہت تگدود کے بعد اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اتنی سی محنت میں اسرا کا سانس پھول گیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ صدیوں کی مریضہ ہو۔ کمزوری سے اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ سیاہ گھنگرالے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اپنے کاندھے پر پھیلے دوپٹے کو سر پر لیتی ہوئی وہ اس کی خود پر جمی نظروں سے شدید خائف تھی۔ اسرا نے اپنے سن ہوئے بے جان سے پاؤں میں جوتا پہن کر اٹھنا چاہا تو اسے کمزوری سے چکر آیا اور وہ بیڈ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اسے اپنی حالت پر رونا آیا۔ کیا وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اپنے پاؤں پر چل بھی نہ سکے؟ سحر خاموشی سے ایک طرف کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چلنے کا منتظر تھا، جبکہ وہ اس کی کنڈیشن اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس قدر بیماری میں بھی اس کی ایگو ذرا کم نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسے دیکھنا تک گوارا کر لیتی۔ سحر اس کا یہ گریز دیکھ کر جانے کیوں اندر ہی اندر بل کھا رہا تھا۔ اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے پھپھو یا پریشے میں سے کسی کو ساتھ لانا چاہیے تھا۔ کم از کم وہ اسے یہاں سہارا دے کر اٹھنے میں مدد دے سکتی تھی، اسے گاڑی تک لے جاتی، مگر جلد بازی میں اسے بالکل اس بات کا خیال نہیں رہا تھا۔ وہ اسے مزید 5 منٹ خود سے اٹھنے کی کوشش کرتا دیکھتا رہا اور پھر اسی سنجیدگی سے آگے بڑھا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کو نرمی سے تھامتے ہوئے اسے کھڑا کیا تھا۔ اس کی گرفت نرم تھی مگر مضبوط۔ اسرا نے کرنٹ کھا کر اس کی اس حرکت پر اسے دیکھا تھا جو کہ اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں چل سکتی ہوں، اسرا کا لہجہ احتجاج کرنے والا تھا۔ نظر آ رہا ہے، سحر نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسرا نے اپنی بادامی آنکھوں میں شدید خفگی لیے اس کی سنہری آنکھوں میں براہ راست دیکھا تھا، جبکہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی تگدود جاری تھی۔ ایک کی بادامی آنکھوں میں غم و غصہ تھا تو دوسری کی سنہری آنکھیں ہر طرح کے تاثر سے خالی اسپاٹ۔ اس میں سخت نہیں تھی، اسے احتجاج کی، مگر جو اسے غصہ تھا اس شخص پر وہ اسے قطعی جھکنے نہیں دے رہا تھا۔ اب اگر تم نہ چلی تو میں تمہیں اٹھا کر گاڑی تک لے جاؤں گا، آگے تمہاری مرضی۔ سحر نے سنجیدگی سے دھمکی دیتے ہوئے اسے وارن کیا تھا۔ اسرا عالم کے ساتھ نرمی کرنے کا سوچنا ہی غلط تھا۔ اسے صرف ایک ہی زبان سمجھ آتی تھی جس میں اب وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ اسرا نے بہت ضبط سے اس کی بات سنی تھی، بلکہ یہ کڑوا گھونٹ پیا تھا، اور اس کے بعد لٹ مار سے انداز میں اس کا بازو تھامتی ہوئی وہ اسی کے سہارے چلتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گاڑی تک آئی تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا وہ آج کی طرح یوں مجبور نہ ہوتی تو وہ اس کی اس بات پر اس کا منہ توڑ جواب دیتی، کیونکہ نہ تو وہ کبھی کسی کے روب و دبدبے میں آئی تھی اور نہ ہی آنے والی تھی۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ دوسری جانب سے آ کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ یہ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا۔ ہر سو فجر کی اذانیں ہونے والی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی موجود تھی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا ابھی ہاسپٹل کے مارے سے باہر نکلا ہی تھا جب اس کی سر سی آواز کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اسرا اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بالکل سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف اس کا نیم رخ تھا۔ اس کی بات سے اس نے ایک پل کو چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جو بالکل گاڑی کے دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی، جس کی گھنگریالی لٹیں اس کے چہرے کے اطراف میں لاپرواہی سے بکھری ہوئی تھی۔ سیاہ ریشمی دوپٹہ سر پر لیے وہ اس سے لاپرواہ بنی بیٹھی تھی، جبکہ مخاطب اسی سے تھی۔ فی الحال یہ ممکن نہیں، سحر نے بھی اسپاٹ سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس کی بات سے اسرا نے ضبط سے اپنی گود میں دھرے ہاتھوں کی مٹھی بنائی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہاں زبردستی رکھا ہوا ہے؟ اسرا کا انداز ہنوز سر تھا۔ پتا ہے، دوسری جانب وہ لاپرواہی سے بولا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے اندر کا سارا ڈپریشن اس پر نکال دے، اسے بولنے پر اکسا رہا تھا، اس لیے مختصر سا جواب دیتے ہوئے وہ ڈھیٹ سا بن گیا۔ مجھے آپ پر ذرا بھی اعتبار نہیں، اسرا نے اس کی لاپرواہی پر اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پتا ہے، وہی لاپرواہ سا پرسکون انداز۔ اسرا کو لگا اس کی حالت سے حز اٹھا رہا ہے یا شاید اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں یہاں سے بہت جلد بھاگ جاؤں گی، میں مزید آپ کے کسی غلط مقصد کا حصہ نہیں بننے والی۔ اسرا کا انداز وارن کرنے والا تھا۔ شوق سے اس پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر وہ دوبارہ ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے اس مختصر جواب پر اسرا کی آنکھیں احساس توہین سے بھیگ گئی۔ وہ لب گھونج کر رخ موڑ گئی۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی پتھر سے سر پھوڑ رہی ہو۔
اسے بس اپنے گھر جانا تھا اور وہ کہیں نہ کہیں یہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی یہاں بھی مدد کرے، جیسے اس نے اسے 2 مہینوں سے یہاں چھپا رکھا تھا، بالکل ایسے ہی اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دے بغیر کسی کو خبر ہوئے۔ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ اس پر اعتبار نہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی اسی پر اعتبار کر رہی تھی۔ میں اب یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے پیرنٹس کے پاس جانا ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی میں اس کی آنسوں سے رندھی ہوئی آواز گونجی تھی۔ اسرا نے بہت ضبط سے اسے دوبارہ مخاطب کیا تھا کیونکہ فی الحال وہ اسی پر ہی منحصر تھی۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی آواز رندھی گئی تھی۔ شدید بے بسی کے احساس تلے دبی وہ اسے دوبارہ مخاطب کر گئی تھی۔ تمہیں یہی رہنا ہوگا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سحر کا انداز بے لچک سا تھا، وہ ذرا سی نرمی دکھا کر اسے کوئی آس یا امید نہیں دلوانا چاہتا تھا، جبکہ وہ واقعی اس معاملے میں اس کی مزید مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت مشکل سے پہلے ہی ہر چیز، ہر قدم وہ سمجھ کر اٹھا رہا تھا، ہر چیز وہ اپنے پلان کے مطابق کر رہا تھا۔ اسے ہمدردی کرتے ہوئے وہ اپنے پلان میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسرا نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا، جو کہ اسے ہمیشہ کی طرح اب بھی صفاق لگا۔ میں اگر اب اپنے پیرنٹس سے اور دور رہی تو مر جاؤں گی، پلیز۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا، ہارا ہوا، التجائی سا تھا۔ اس نے اپنی عزت نفس کو پاؤں تلے کچل کر کہا تھا کہ شاید وہ ترس ہی کھا لے۔ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے اسرا آج اسے التجا کر رہی تھی۔ کوئی اس وقت اس لڑکی کو دیکھتا، اس کا یہ انداز دیکھتا، اسے یوں اللہ کے علاوہ کسی اور سے التجا کرتے دیکھتا تو اسے اسرا عالم ماننے سے ہی انکار کر دیتا۔ دوسری جانب سحر، جو مسلسل اس کی بھیگی اور رندھی ہوئی آواز سنتے ہوئے خود کو اسے دیکھنے سے باز رکھ رہا تھا، اس کے یوں ٹوٹے ہوئے، ہارے ہوئے لہجے میں کہنے پر اس کا دل مزید بے چین ہوا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی، کسی کانچ کی گڑیاں کی طرح وہ ٹوٹ رہی تھی، اور اس کانچ کے ٹکڑوں کی چبھن اسے اپنے دل میں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ جانے کیسی عجیب سی کیفیت ہے جو آج اسے بات بات پر بے سکون کر رہی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا جب اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی اور پھر بغیر اس کی جانب دیکھے ڈیش بورڈ سے کچھ ٹٹولتے ہوئے اس نے ایک بلیک کلر کا باکس نکالا تھا۔ اس میں ایک سم نکال کر اس نے اپنے قیمتی موبائل کی سم چینج کی تھی۔ اسرا نم نگاہوں سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اسے سرت سے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے گال رگڑے تھے جو کہ اسے نم محسوس ہوئے تھے۔ اس کے انداز میں بچوں کی سی اجلت تھی۔ سم چینج کر کے اس نے اپنا رخ اس کی جانب موڑا تھا۔ تمہارا گھر جانا تو فی الحال ناممکن ہے، اس لیے جتنا میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ سنجیدگی سے اپنی بات کہتا وہ اسرا کو اس پل حیران کر گیا تھا۔ اسے اس جیسے صفاق انسان سے اس مہربانی کی توقع نہیں تھی۔ اس کی آنسوؤں سے چلملائی نم بادامی آنکھوں سے نظریں چراتا اپنا موبائل اس کی طرف بڑھا گیا۔ اسرا کی مقناطیسی آنکھوں کی کشش جان لیوا تھی، وہ زیادہ دیر ان آنسوؤں سے بھری بادامی آنکھوں میں نہ دیکھ سکا۔ اسرا نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کا موبائل تھاما تھا۔ اسرا کے دل کی دھڑکنیں پل میں بڑھی تھی، وہ آج اپنے بابا کی آواز سننے والی تھی۔ اس کے چہرے پر یہ سوچ کر ایک لوہی سی چمک بکھر گئی۔ اسے لگا جیسے یہ موبائل نہیں کوئی قارون کا خزانہ ہو۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کی بے قراریاں دیکھ کر اسے وہاں بیٹھنا محال لگا، اس لیے وہ بمشکل اسے کہتا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اس کا کوٹ اور ٹائی گاڑی کی بیک سیٹ پر پڑے تھے۔ گہرے کلر کی شرٹ میں ملبوس، بازوؤں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، وہ اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا اس کی طرف سے پشت کیے گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بازو میں پہنی ڈارک براؤن رسٹ واچ بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ کیا تھی اسرا عالم، ایک پل میں اس سے بدگمان اور دوسرے ہی پل میں اس سے مدد کی طلبگار۔ ایک طرف وہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتی تھی اور پھر غیر محسوس طریقے سے وہ اسی ہاتھ کو تھام کر آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ اس کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا، آج سارا دن اس کا بہت مصروف گزر رہا تھا۔ ایک عجیب سے تھکاوٹ اسے اپنے اعصاب پر حاوی ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ ساری رات اس نے بے چینی میں ہی کاٹی تھی۔ صبح کی یہ ٹھنڈی پرسکون ہوا نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا۔ بادلوں کی اوٹ میں چھپا چاند اسے دیکھ کر باہر نکل آیا تھا۔ سحر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنی بے سکونی کا سبب ڈھونڈنے کی تگودود میں تھا، جبکہ اس بات کا جواب اسے ڈھونڈنے سے بھی ملنے والا نہیں تھا۔ اس کے گاڑی سے نکل جانے کے بعد اسرا نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل پر اپنے بابا کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا، جس پر بیل تو جا رہی تھی مگر کوئی پک نہیں کر رہا تھا۔ اسرا کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی گونج اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ 3 بار ٹرائی کرنے کے بعد فاطمہ کا نمبر ملانے لگی، جس پر بھی بالکل اسی طرح بیل جا رہی تھی مگر وہ پک نہیں کر رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کی آواز کو ترستی اسرا کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو جاری تھے، جنہیں وہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ شانوں پر ڈھلکا ہوا تھا، اس کی حالت بہت قابل رحم تھی۔ وہ کسی دیوانی کی طرح بار بار نمبر ملا کر فون کان سے لگاتی، جبکہ دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ بے بسی سے اس کی آنسو روانی سے بہنے لگے۔ اس کے گھر کا لینڈ لائن نمبر بھی یاد تھا۔ اسرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر کا نمبر ڈائل کیا تھا، جس پر بھی ہنوز بیل جا رہی تھی۔ اس نے اپنے پیاس سے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ یہ موقع اسے دوبارہ نہیں ملنے والا تھا۔ دوسری دفعہ میں اس کا فون اٹھا لیا گیا تھا۔ دوسری جانب سے فون کے اٹھاتے ہی اسرا کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا ہو۔
اس کا تیزی سے دھڑکتا دل جیسے ایک پل کو تھم گیا ہو. دوسری جانب سے مسلسل ہیلو ہیلو کی آواز اسپیکر سے گونج رہی تھی اور اسرا اس آواز کو پہچانتی ایک پل کو اپنی جگہ پر منجمد سی ہو کر رہ گئی. ارے کون ہے بھائی، اب بولو بھی، تائی جان نے دوسری جانب سے کوئی جواب نہ پا کر دھنجلا کر کہا. اتنے دنوں بعد اپنے گھر کے کسی فرد کی آواز سن کر وہ ایک پل کو بدحواس ہوئی تھی، جبکہ تائی جان کے یوں جھنجھلانے پر وہ واپس حواسوں میں لوٹی تھی کہ کہیں وہ فون ہی نہ رکھتے. تائی جان، میں اسرا نے فون پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی آواز حلق سے نکالتے ہوئے کہا، جبکہ خوشی سے اسے اپنی آواز کہیں گم ہوتی ہوئی معلوم ہوئی. دوسری جانب تائی جان جو نیند سے جاگ کر پانی پینے کچن میں آئی تھی اور ابھی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی. اسرا کی آواز سن کر ان کی نیند بک سے اڑی تھی. انہوں نے ایک نظر وال کلاک پر وقت دیکھا تھا اور پھر پورے لاؤنج میں جو کہ خالی تھا سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے. تائی جان، میری بابا سے بات کروا دیں پلیز، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہے. انہیں آگے سے کچھ نہ بولتے دیکھ اسرا نے بے سے کہا، کہیں کال ہی نہ کٹ جائے. کوئی ہزاروں بے غیرت، ٹھیٹ اور بے شرم لوگ مرے ہوں گے جب تو اکیلی پیدا ہوئی ہوگی. بے غیرت، بے شرم، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی اس گھر میں فون کرنے کی؟ تائی جان نے جس لہجے میں یہ الفاظ کہے تھے اسرا کو لگا جیسے وہ دوبارہ سر نہیں اٹھا پائے گی. ان کا لہجہ انتہائی حقیر اور زہر کھن تھا. اسرا ایک پل کو ان کی باتوں پر دم ساتھ گئی. اس کا رنگ فک ہو گیا تھا. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں. اسرا نے تڑپ کر اپنی صفائی میں بولنا چاہا. اس کی آواز رندھی ہوئی تھی. ان کے لہجے میں اپنے لیے اس قدر نفرت دیکھ کر اسے اپنی صفائی میں بولنے کے لیے الفاظ نہ ملے. یہ اور بات تھی کہ اس کی ہمیشہ اپنی تائی جان سے کسی نہ کسی بات پر بحث ہو جایا کرتی تھی، مگر جو بھی تھا اس کے خاندان کا حصہ تھی، اس کے خاندان کا فرد تھی. اسرا ان کی دل سے عزت کرتی تھی. اسرا بس منہ کی بڑ بولی تھی، جبکہ اللہ گواہ تھا کہ اس نے کبھی کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں پالی تھی. اپنی بکواس بند کر اور خبردار جو آئندہ یہاں فون کیا، یہ شریفوں کا گھر ہے. ہمارا تم جیسی بدکردار اور بد چلن لڑکی سے کوئی تعلق نہیں. جس یار کے ساتھ بھاگی ہے نا اسی کے پاس رہ. مر گئی تم ہمارے لیے اور مر گئے ہم تمہارے لیے. خبردار اگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہاں کر رک کیا، اس گھر کے مردوں کو تم پر جتنا غصہ ہے نا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم کبھی بھولے سے بھی ان کے سامنے مت آنا، ورنہ اسی دن تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیں گے. تائی جان نے انتہائی حقیر سے لہجے میں کہتے ہوئے اسرا عالم کی ذات کی دھجیاں اڑا دی تھی. وہ ضبط سے، تکلیف سے، اذیت سے اپنی دوپٹے کو مٹھی میں جکڑ گئی. اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اسے کوڑے کی ڈھیر پر پھینک دیا ہو، جیسے اس کے صاف دامن پر کیچڑ پھینک کر اسے داغدار کر دیا گیا ہو. جھوٹ بول رہی ہیں آپ، مجھے بابا سے بات کرنی ہے. اسرا نے ان کی بات کی نفی کرتے ہوئے کپکپاتے سے، لڑکھڑاتے سے لہجے میں کہا. اس کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. ایک آخری امید کے تحت اس نے اپنے بابا کو پکارا تھا. ہاں، چاہے ساری دنیا اسے غلط کہتی، مگر اسے 100% یقین تھا کہ اس کے والدین وہ اسے کبھی غلط نہیں کہہ نہیں سکتے تھے، وہ دھتکار ہی نہیں سکتے تھے. تیرے ماں باپ اسی دن مر گئے تھے جس دن تیرا کارنامہ چیخ چیخ کر ٹی وی پر بتایا جا رہا تھا. تجھ جیسی لڑکی کو تو کوڑے پڑنے چاہیے جس نے اپنی ماں باپ کی جان لے لی، انہیں بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی کہ وہ اسی دن چل بسے. مل گیا جواب. اب دوبارہ یہاں فون کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ تیرا یہ جو نمبر خود جا کر پولیس میں دے کر آؤں گی، افوارہ کہیں کی. تائی جان نے اسے ایسی سنائی تھی کہ وہ کبھی مر کر بھی دوبارہ اس گھر کا نہ سوچتی. انہوں نے اسے یہاں واپس آنے کی وجہ چھین لی تھی. اس کی ذات کو، اس کے کردار کو اتنا تار تار کیا کہ وہ جو موت کے منہ سے نکل کر آئی تھی، اتنے گھنٹوں کی بے ہوشی کے بعد اب اسے اپنے حواسوں میں لوٹی تھی. ان کی زہر کھن باتیں سننے کے بعد وہ دوبارہ مرنے والی ہو گئی تھی. فون بند ہو گیا تھا. اسرا نے خالی خالی نظروں سے موبائل کی تاریک اسکرین کو دیکھا. اپنے ماں باپ کے بارے میں سن کر وہ گہرے صدمے میں تھی. یہ صدمہ، یہ دھچکا، یہ الفاظ اس قدر تکلیف دہ تھے جس کے تاثرات اس کے چہرے پر دیکھے جا سکتے تھے. وہ بدحواسی کی سی کیفیت میں تھی. اس کے باقاعدہ ہاتھ کپکپا رہے تھے. اس کا ذہن جیسے کام کرنا بند کر چکا تھا. اسرا نے موبائل اس کی سیٹ پر رکھ دیا تھا. اس کے موبائل رکھنے کی دیر تھی جب وہ کچھ ہی لمحوں میں آ کر گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی سٹارٹ کی. اس نے اسے نہیں پوچھا تھا کہ اس کی بات ہوئی یا نہیں. اس کے موبائل میں آٹومیٹک کال ریکارڈ ہو جاتی تھی جسے وہ یقیناً بعد میں سننے والا تھا. مور مڑتے ہوئے ایک غیر ارادی نگاہ اس پر اٹھی تھی جو کہ اپنے حواسوں میں نہیں لگتی تھی. اس کا سر جھکا ہوا تھا. نگاہیں ہمیشہ کی طرح اپنی ہتھیلیوں پر مرکوز کیے وہ جان بوجھ کر اس سے لاپرواہ بنی بیٹھی تھی یا وہ سچ مچ میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی. اس کی سفید پڑتے ہاتھوں میں لرزش دیکھ کر سحر کے دل میں سوئیاں سی چبھی تھی. اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں اب سکوت آ گیا ہو. وہ پیشانی مسلتا خود کو کچھ بھی پوچھنے سے باز رکھ رہا تھا، کیونکہ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ گفتگو کس طرز کی ہوئی ہوگی. اس کے گھر کے ایک ایک فرد کی فطرت کو، مزاج کو وہ کسی حد تک جانتا تھا. اس کے گھر میں چلتے حالات، وہاں کی صورتحال سے وہ ناواقف تو ہرگز نہیں تھا. کچھ دیر بعد گاڑی کچی سڑک کی ایک طرف رک گئی. اس سے آگے چل کر ہی جانا تھا کیونکہ گاڑی ان تنگ گلیوں سے گزر نہیں سکتی تھی. وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا جب اسرا بھی کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی.
ہر سو فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھی. دوپٹے کو بے ترتیبی سے سر پر اوڑھتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گلی کی طرف بڑھ گئی. وہ خود چل رہی تھی. ساحر نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا، جبکہ وہ اس کے پیچھے چلتا نظریں اس کے لڑکھڑاتے قدموں پر مرکوز کیے ہوئے تھا. وہ بار بار لڑکھڑا رہی تھی. اس کے کانوں میں گونجتی آوازوں کا شور اس قدر تھا کہ اسے ہوش نہیں تھا کہ وہ اپنی بے جان ٹانگوں سے چلنے کی تگدود کر رہی تھی. اسرا کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ اب گری تو کبھی اٹھ نہیں پائے گی. اس کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا. اسے ساری باتیں بھول گئی تھیں. بس جو جملے اس کے کانوں میں بازگشت کر رہے تھے، دل اس کی سختی سے نفی کر رہا تھا. اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھی. اسے لگا جیسے وہ صدیوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو. تیرے ماں باپ اسی دن مر گئے تھے جس دن تیرا کارنامہ چیخ چیخ کر ٹی وی پر بتایا جا رہا تھا. تو جیسی لڑکیوں کو تو کوڑے پڑنے چاہیے جس نے اپنی ماں باپ کی جان لے لی، انہیں بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی کہ وہ اسی دن چل بسے. اس کے کانوں نے جیسے الفاظ دوبارہ سنے تھے وہ اس بار بری طرح لڑکھڑائی تھی جب ساحر نے ایک لمحے کی بھی دیر کے بغیر اسے پیچھے سے دونوں کوہنیوں سے تھاما. اسرا نے خالی خالی نگاہیں اٹھا کر اسے پلٹ کر دیکھا، جو کہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. اسرا کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے پہچانتی نہ ہو. ساحر کو اس کی نگاہوں سے وحشت سی ہوئی. پوری گلی سنسان پڑی تھی. وہ سیاہ سادے سے جوڑے میں ملبوس غم و بے بسی کی تصویر دکھتی تھی. اس کی آنکھوں کا حزن جان لیوا تھا. چاند کی مدھم روشنی نے جیسے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے اسے اپنی چاندنی سے منور کر دیا تھا. میرے ماما پاپا. آنسو اس کی آنکھوں سے کسی قیمتی موتی کی طرح ٹوٹ کر گرا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے حواسوں کو کھوتی دوبارہ اس کی باہوں میں جھول گئی. وہ جو اس کے لبوں سے نکلے بہت مدھم سے بے ترتیب سے لفظ سن کر اس کی بات سننے کی کوشش میں تھا، اس کے دوبارہ یوں بے ہوش ہونے پر ایک سرد سانس فضا کے سپرد کرتا جھک کر اسے اٹھاتا تیزی سے گھر کی جانب بڑھ گیا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی بھی اس پر نظر پڑے. یہ سب ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہا تھا جس سے وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی. ڈاکٹر کامران نے اسے ذہنی سکون میں رہنے کی خاص تلقین کی تھی، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اسے اپنا موبائل دے دیا تھا کہ وہ اپنے گھر کال کر لے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کال اس کی حالت مزید برتر کر دے گی. اس نے گاڑی سے نکلنے سے پہلے پریچو کو میسج کر دیا تھا جس پر اب وہ اور پھپھو ان کی منتظر تھی. گھر کے پاس پہنچ کر اس نے ابھی بیل بھی نہیں دی تھی جب پھپھو نے آہٹ پاتے ہی فوراً دروازہ کھول دیا تھا. پسندیدگی، چاہت اور مسلسل رابطے بھی محبت ہیں، پر کچھ دل قسمت کے ملائے ہوئے بھی ہوتے ہیں. السمن وحید. پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا. لاؤنج میں موجود ہر کسی کے چہرے پر حیرانی کے ساتھ ساتھ دبا دبا غصہ تھا. قہر تھا، ناگواری تھی اور نا آسودگی تھی. وہ سب بہت ضبط کیے ہوئے ان کی بات سن رہے تھے جو مسلسل روتے ہوئے انہیں کچھ گھنٹے پہلے آئے کال کے بارے میں بتا رہی تھی. یہ سب لوگ اتنی صبح سویرے اٹھنے کے عادی نہ تھے، جبکہ لاؤنج میں تائی جان کے رونے کی آواز سن کر سب باری باری اپنے کمروں سے نکلے تھے اور حیرانی اور پریشانی سے ان کے پاس جمع ہونے لگے. اس وقت لاؤنج میں سبھی تھے سوائے اسرا کے ماں باپ کے. حازم سرخ چہرہ لیے سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا جبکہ اس کا دایاں ہاتھ ریلنگ پر تھا. غصے سے اس کے کان کی لوئیں تک سرخ ہو گئی تھی. وہ لب بھونچے ضبط سے کھڑا تھا. جو کچھ اس نے سنا تھا وہ اس کے خون کی رفتار اس کی رگوں میں بڑھا گیا تھا. اسرا کو لے کر اس کا اعتماد، اس کا یقین بہت بری طرح ٹوٹا تھا. شاید اس کے ساتھ اس کا دل بھی. بس کر دیں بھابھی، سنبھالیں خود کو. شکر ادا کریں کہ وقت رہتے ہی سب کچھ پتا چل گیا. سدرا تائی نے دینا تائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں خاموش کروانا چاہا، جنہوں نے مگرمچھ کے آنسو رو رو کر پورا گھر اکٹھا کر لیا تھا. دیکھو تو اتنی بے شرم لڑکی ہے، اس قدر ڈٹائی سے فون کر کے بتا رہی تھی کہ میرے ماں باپ کو کہہ دینا کہ میرے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت مزے میں ہوں، میں نے شادی کر لی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، بہت جلد باہر کے ملک چلی جاؤں گی، اور یہ ٹی وی پر جو بکواس کر رہے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ میرا شوہر بہت پیسے والا ہے، وہ مجھے ان سب سے بچا لے گا، اور میرا باپ جیسے غریب لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں. تائی جان نے ایسی معصوم شکل بنا کر موٹے موٹے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے ایک ایک بات کہی تھی کہ جیسے اسرا سے انہیں جانے کتنی محبت، اور اس کی یہ باتیں سن کر انہیں بہت اذیت ہوئی ہو. حازم کے دل نے اسرا کی یک طرفہ محبت نکالنے کا ان کے پاس اس سے اچھا موقع نہیں تھا. وہ اس موقع کو ہرگز نہیں گنوانا چاہتی تھی. تب اس کال سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی مطلب کی باتیں بتاتے ہوئے اسرا کے منہ پر اس گھر کے دروازے مستقل بند کر چکی تھی. بڑے تایا اور چھوٹے تایا بھی مشکل سے تاثرات لیے صوفے پر بیٹھے تھے. علیشا نے افسوس بھری نگاہوں سے حازم کو دیکھا تھا جو شاید خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا. وہ کئی بار اس نمبر پر واپس کال کر چکا تھا مگر یہ نمبر بند جا رہا تھا، جس سے حازم کو اپنی ماں کی کہی ایک ایک بات سچ لگ رہی تھی. وہ رات دیر سے گھر آیا تھا، اسے نیند دیر سے آتی تھی. جب وہ سویا تو فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھی. اس نے بھی لاؤنج سے آتی فون کی بیل بخوبی سنی تھی. اس وقت وہ جاگ ہی رہا تھا مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فون کس نے کیا ہے. تم نے اس کی بکواس سنی ہی کیوں؟ اسی وقت فون رکھ دیتی، بے شرم کہیں کی، ہمیں اور ہمارے خاندان کی عزت کو اس نے سارے زمانے میں رسوا کر کے رکھ دیا.
اگر کبھی یہ میرے سامنے آ گئی تو ایک پل بھی سوچے بغیر اس بے حیا کا گلا دبا کر مار دوں گا۔ بڑے تایا نے غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ امی، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر کہیں کہ آپ جو اتنی دیر سے اسرا کے بارے میں کہہ رہی ہیں اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ وہ بجلی کسی تیزی سے یوں ہی چٹانوں کی سی سختی چہرے پر سجائے ان کے سامنے آیا تھا اور ان کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا تھا۔ اس کی اس حرکت پر تائی جان بری طرح گھبرائی تھی اور ایک لمحے میں اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹایا تھا۔ حازم ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اس پر کوئی بھی آنچ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس کی بات سے ایک پل کو گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کھائے نہ قسم میرے سر کی، حازم نے ہنوز سنجیدگی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے دل کو جیسے آخری آس تھی۔ سب نے بے یقینی اور ناگوار نظروں سے حازم کو دیکھا تھا جو اتنا کچھ سن لینے کے بعد بھی ثبوت مانگ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ کیا تجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ تیری ماں جھوٹ بول رہی ہے؟ تائی جان نے ناگواری سے کہتے ہوئے اسے جھڑکا۔ نہیں، مگر ایک بار میرے دل کو اطمینان کے لیے پلیز، حازم نے ہنوز ضدی انداز میں سر کو نفی ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ دیوانہ سا ہو گیا تھا، اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے کسی کا مان ٹوٹا ہو، جیسے کوئی بری طرح زمین پہ منہ کے بل گرا ہو، جیسے کوئی کسی خواب سے جاگ کر پہلی دفعہ حقیقت میں قدم رکھ رہا ہو، جیسے وہ کسی میٹھی نیند سے بیدار ہوا ہو اور جیسے کسی کا دل ٹوٹا ہو۔ میں ایک ایک لفظ سچ کہہ رہی ہوں حازم، یہ لڑکی بہت چال باز تھی، یہ تیرے قابل ہی نہیں تھی میری جان۔ دیکھ، اسی لیے اللہ نے اسے تجھ سے دور کر دیا۔ تو شکر ادا کر، تو اس کے دھوکے میں آنے سے بچ گیا۔ اگر تو پھر بھی بس ضد ہے کہ میں قسم کھاؤں تو میں تیرے ابا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جو کہہ رہی ہوں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ بڑی تائی نے بڑے سکون سے اپنے مفاد کے لیے اپنے شوہر کی جھوٹی قسم کھا لی تھی۔ وہاں موجود ہر کسی کو سانپ سونگ گیا۔ بڑی تائی نے ایک نظر فرحان صاحب کو دیکھتے ہوئے بڑی ڈٹائی سے ان کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے ایک لفظ پر شیرینی سا میٹھا کھول چڑھا کر کہا تھا، اور یہاں حازم کو لگا کہ اسرا نے اس کے جذبوں کو، اس کی محبت کو پیروں تلے رون دیا۔ وہ بغیر کسی اور کو دیکھے ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور پھر گھر سے نکلتا ہی چلے گیا۔ اسے سب پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، جبکہ وہ اس وقت کسی کی بات سننے کا روادار نہیں تھا۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا۔ اسے بہت گہری چوٹ لگی تھی جس کا زخم بھرنے میں وقت درکار تھا۔ شاید اسے لیشا کی بددعا ہی لگ گئی تھی، تبھی تو وہ اپنی یک طرفہ محبت کے غرور سمیت زمین پر اوندے منہ گرا تھا۔ جس لڑکی کے کردار کی وہ گواہیاں دیتا تھا، اسی نے ہی اسے سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے دعووں کی لاج بھی نہیں رکھی تھی، اس کی ساری خوش فہمیاں جھاگ بن کر بیٹھ گئی تھی۔ دل تو کیا کہ ایک بار اس کے سامنے آ جائے اور اسے جھنجھوڑ ڈالے، اس سے اپنے ساتھ کی گئی ایک ایک زیادتی کا حساب مانگے، اس سے اپنی دیوانگی کا حساب مانگے، اس سے پوچھے کہ آخر اس نے ان سب کو کیوں اتنے بڑے دھوکے میں رکھا۔ اگر کوئی پہلے سے پسند کر رکھا تھا تو کیوں نہیں بتایا۔ اس کی بدگمانیاں آج اس کے غصے کے ساتھ ساتھ عروج پر تھی۔ آج اس کی یک طرفہ محبت اپنی موت آب مر گئی تھی، جس کی اذیت کے اثرات اس کے چہرے پر رقم نظر آتے تھے۔ تم سے بے حد محبت کی تھی یار، کچھ تو اس احساس کی لاج رکھتے۔ السمن وحید۔ صبح کے 9 بجے کا وقت تھا جب اس کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوتی ہوئی پورچ میں آ کر رکی تھی۔ وہ تھکا تھکا سا باہر نکلا تھا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس میں سے اپنا کوٹ اور ٹائی نکال کر وہ اسے اپنے بازو پر ڈالتا گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ کے اثرات واضح رقم تھے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو یہاں گہری خاموشی تھی۔ وہ بغیر کسی چیز کا نوٹس لیے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی سیڑھیاں عبور کر کے اوپر آیا ہی تھا جب رافع کسی جن کی طرح اس کے راستے میں نمودار ہوا تھا۔ سحر نے بیزار سی شکل بنا کر اسے دیکھا تھا جو سینے پر بازو باندھے اسے گھور رہا تھا، انداز مشکوک سا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ ساری رات گزار کر؟ رافع نے ایک نظر اس کی شکن زدہ شرٹ کو دیکھا، دوسری نظر اس کے بازو پر پڑے کوٹ پر گئی اور پھر اس کے چہرے پر جس کے زاویے اس کے سوال پر بگڑے تھے۔ اس کی پیشانی پر سنہری بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، سنہری آنکھیں رت جگہ کی واضح خمازی کر رہی تھی۔ ایک امپورٹنٹ کام تھا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے وہ بہت سنبھل کر بولا تھا۔ رافع اس کی بات کا جواب سن کر مزید کچھ کہتا جب اس کی نظر اس کی شرٹ کے بٹن میں اٹکے ایک بال پر پڑی۔ وہ چونک اور اس طرف متوجہ ہوا تھا اور اس گھنگریالے بال کو اس کی شرٹ کے تیسرے بٹن سے نکالا۔ رافع نے کسی لڑکی کا بال اس کی شرٹ کے بٹن میں پھنسا دیکھ کر مشکوک اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ اس کے چہرے پر رقم سنجیدگی بہت معنی خیز سی تھی۔ دوسری طرف سحر اس کی زیرک نگاہوں سے جھنجھلا ہی گیا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اسرا کا یہ بال کب اس کی شرٹ کے بٹن میں پھنسا، کیونکہ وہ اسے ہاسپٹل جاتے اور وہاں سے آتے ہوئے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر ہی لایا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایسے کیوں گھور رہے ہو مجھے؟ اسے ہنوز خود کو مشکوک نظروں سے گھورتا دیکھ وہ دانت پیستے ہوئے آہستہ آواز میں چلایا تھا، یہ کسی لڑکی کا بال ہے؟ آپ کی شرٹ پر کیا کر رہا ہے؟ کہیں آپ؟ رافع نے گہری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے صدمے سے پوچھتے ہوئے اپنی بات جان بوجھ کر دھوری چھوڑ دی، جبکہ اس کی حالت سے حس اٹھاتا وہ اپنی ہنسی مسلسل دبا رہا تھا۔ شٹ اپ، میں منہ توڑ دوں گا تمہارا رافع، اگر کوئی بھی فضول بکواس کی تو۔ میں کسی کو بھی کسی معاملے میں جواب دہ نہیں۔ اسے غصے سے گھرکتے ہوئے وہ بغیر وہاں رکے
اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس ڈھیٹ انسان کی آواز اپنی پشت پر واضح سنائی دی تھی۔ میں اس بال کا ڈی این اے کروا کر پتا کرواؤں گا کہ آخر یہ کون چڑیل تھی، رافع نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، جبکہ سحر کے جوتے کو بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اپنے کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر چکا تھا۔ رافع کو اپنی سوچ اور اس کی گئی بے عزتی پر ہنسی آئی تھی۔ سحر کے کردار کی گواہی تو آنکھیں بند کر کے ہی دے سکتا تھا، وہ تو بس اسے تنگ کر رہا تھا۔ اس بال کو فضا میں بلند کر کے دیکھتا اس کے اندر کا ایس پی ایک پل کو جاگا تھا۔ سیاہ باریک سے بال میں ہلکے سے بل تھے۔ اسے تو دور دور تک کوئی ایسی لڑکی یاد نہیں تھی جس کے بال سیاہ ہوں اور گنگریالے ہوں۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اس بال کو ڈسٹ بین میں ڈال کر اس تجسس کو اپنے اندر ہی دفن کیے رمیسا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات وہ رمیسا بیگم کے بہت اصرار کرنے پر یہی رک گیا تھا۔ دوسری طرف اس نے کمرے میں آتے ہی اپنا کوٹ اور ٹائی تھکے تھکے سے انداز میں صوفے پر ایک طرف رکھے تھے اور خود بھی اپنا سر صوفے کی ہتھی پر پیچھے کو گراتا ریلیکس سا ہو کر بیٹھا تھا۔ ایک عجیب سا بوجھل احساس اس کے دل و دماغ پر غالب تھا جو کہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ جب وہاں تھا تو بھی یوں ہی بے چین تھا، جب وہاں سے نکل آیا تھا تو بھی دل کو سکون میں اثر نہیں تھا۔ اسرا کو کچھ دیر بعد ہوش آ گیا تھا، جبکہ ذہنی طور پر وہ ابھی بھی غائب دماغ ہی تھی۔ اس نے اپنی نگرانی میں ہی پریشے کے ہاتھوں سے بریڈ کے 2 سلائس کھلوائے تھے، جسے اس نے بغیر کوئی احتجاج کیے خاموشی سے کھا لیا تھا، جس کے بعد اس نے اسے میڈیسن دی تھی اور وہ دواؤں کے زیر اثر جلد ہی سو گئی تھی۔ جبکہ اس سمیت سب کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ وہ اسرا نہیں ہے جسے وہ یہاں سے لے کر گیا تھا، کیونکہ نہ تو وہ کچھ بول رہی تھی اور نہ ہی کوئی احتجاج، نہ کوئی انکار اور نہ ہی کسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ہر کسی کی بات مان رہی تھی، جس پر سبھی حیران تھے، اور سحر اس کی حالت بھی ان سے کچھ مختلف نہ تھی۔ انجانے میں ہی اس کی ذہنی اذیت میں مبتلا دیکھ کر وہ خود پریشان ہو رہا تھا، جبکہ ایسا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ مضبوط تھا، آج سے پہلے وہ دوسروں کی پریشانی میں ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ ہاں، اسے ان کی تکلیف بھی محسوس ہوتی تھی، مگر ایسا تو بالکل نہیں تھا کہ اسے اپنا دل یوں پل پل کلفت میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو۔ وہ ڈاکٹر کامران سے بھی اس کی کیفیت ڈسکس کر چکا تھا، جنہوں نے اسے تسلی کروائی تھی کہ ڈپریشن کی وجہ سے ویسے بہیو کر رہی ہے، وہ جتنا ریسٹ کرے اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ وہ پریشا اور کنیز بیگم کو اس کا خیال رکھنے کو کہہ تو آیا تھا، جبکہ دل جانے کیوں مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے واپسی پر آتے ہوئے کال کی ریکارڈنگ سنی تھی، جس سے اسے اسرا کی اس قدر غیر ہوتی حالت کا اندازہ ہوا تھا۔ اس کی تائی جان کی بکواس اور ان کا اس پر اعتبار دے کر اس کا دل تو کیا کہ ایک پل میں اس عورت کا دماغ درست کر دے، جس نے اپنے لفظوں سے اسے ادمرہ کر دیا تھا، جس کے زہر خند الفاظ وہ سہ نہیں پائی تھی۔ اس لڑکی کی مضبوط کردار کی گواہی کوئی پہلی نظر میں ہی دے سکتا تھا، جس کی آنکھوں میں نظر آتی حیا اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ ایک با کردار اور با حیا لڑکی ہے۔ اسے انسانیت کے اس روپ سے شدید نفرت تھی، جس میں ایک انسان ہی دوسرے انسان کو اپنے الفاظ سے اپنے اندر موجود زہر سے اس مقام پر لے آئے کہ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے، اسے یہ زمین تنگ لگنے لگے۔ وہ پیشانی پر بکھرے اپنے بالوں کو درست کرتا، خود کو ریلیکس کرتا ہوا ان سب سوچوں سے وہ مشکل فرار حاصل کرتا اپنی الماری کی طرف بڑھا تھا۔ اپنے کپڑے نکالنے کے لیے اس نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو اسے اپنے ہاتھوں میں اس کی نازک سی ریشمی کلائی کا لمس محسوس ہوا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا لمس اس کے ہاتھوں میں ہی محفوظ ہو کر رہ گیا ہو۔ اس احساس سے ایک پل کو اس کا سانس سینے میں اٹکا تھا، جبکہ دوسرے ہی پل وہ اپنے احساسات کی سختی سے نفی کرتا اپنے کپڑے لیے چینج کرنے واش روم میں گھس گیا۔ اس سب کو اس نے اپنے گلٹ اور ہمدردی کا نام دے کر وہ مشکل اگنور کیا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد شاور لے کر فریش سا ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس باہر نکلا تھا۔ بالوں کو ٹاول سے خشک کرتے وہ ٹاول صوفے پر پھینکتا لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ تھکاوٹ سے اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ اسے ایک اچھی نیند کی ضرورت تھی جو اسے بے مقصد اور تھکا دینے والی سوچوں سے فرار دے۔ یہ اور بات تھی کہ اسے آج پہلے جیسی میٹھی نیند نہیں آنے والی تھی۔ ان سوچوں اور اس احساس سے فرار شاید ہی ممکن ہو سکے۔ گزشتہ ہفتہ نیو یارک میں خوب انجوائے کرنے کے بعد وہ لوگ کل رات کے فلائٹ سے واپس لوٹے تھے۔ اب آدھے سے زیادہ دن نکل چکا تھا، جبکہ ان دونوں باپ بیٹے کی نیند ابھی تک پوری ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ زمل تو اپنی نیند کب کی پوری کر چکی تھی۔ وہ فریش ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے کمرے کی بکھری حالت سنوارنے میں لگ گئی۔ سوٹ کیسے سے کپڑے نکال کر الماری میں رکھنے کے بعد وہ حنان کی جیکٹس اور جوتے سمیٹنے لگی جو کہ کمرے میں بکھرے ہوئے تھے۔ بلیک ٹراؤزر پنک شرٹ میں ملبوس وہ نکھری سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت میں گلابیاں گھلی ہوئی تھی، سنہری بال یوں ہی پشت پر لاپرواہی سے کھلے چھوڑے وہ اپنے کام میں مگن تھی، جبکہ اس کے لبوں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ سحر کی منگنی کے بعد عاطف کو ایک میٹنگ کے لیے نیو یارک جانا تھا، جس پر اس نے زمل کو بھی ساتھ چلنے کی آفر کی، جسے زمل نے جھٹ سے ایکسپٹ کر لیا تھا۔ گھومنے پھرنے کی تو وہ بہت شوقین تھی۔ وہ لوگ سائمہ بیگم کو تو کہہ کر 2-3 دن کا ہی گئے تھے، مگر وہاں جاتے ہی وہ اپنے انجوائے کرنے میں اس قدر مگن ہو گئے کہ دنوں کا حساب ہی نہیں رہا۔ آج بھی شام میں اگر عاطف کی امپورٹنٹ میٹنگ نہ ہوتی تو زمل اور حنان کا واپس آنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ زمل بہت خوش تھی،
زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ عاطف اس کی اور حنان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ زمل کو لگتا تھا کہ وہ اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہے جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے۔ وہ ان خوشیوں پر، ان نعمتوں پر اللہ کے دل سے شکر گزار تھی۔ گڈ مارننگ۔ وہ الماری کے پاس کھڑی اپنے خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ عاطف کی بھاری آواز اپنے عقب سے سن کر ایک پل کو اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گئی۔ عاطف اس کے یوں چونکنے پر مسکرایا تھا۔ زمل نے مڑ کر اسے دیکھا تھا جو کہ بیڈ پر نیم دراسا بیٹھا تھا اور حنان آدھے سے زیادہ اس پر چڑھا بے خبر سو رہا تھا۔ گڈ آفٹر نون کہیں کیونکہ 4 بجنے والے ہیں۔ زمل نے اس کی توجہ گھڑی کی طرف دلواتے ہوئے آنکھیں گھما کر کہا، شٹ، 5 بجے میٹنگ ہے میری اور تم نے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ حنان کر تکیے پر لٹاتا ہوا اجلت میں بستر سے اترا تھا۔ انداز شکوہ کناہ تھا۔ وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتے ریڈی کرتی ہوں۔ زمل نے اپنی عقل پر افسوس کرتے ہوئے کہا کیونکہ وہ اسے رات 2-3 بار کہہ کر سویا تھا کہ اسے صبح وقت پر اٹھا دے۔ میرے خیالوں سے نکلو گے تو تمہیں کچھ یاد رہے گا۔ بظاہر سنجیدگی سے مگر شرارت سے کہتا اسے دیکھتا الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ خوش فہمیاں، میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ زمل نے اس کی بات پر سر جھٹکتے ہوئے بے نیازی سے کہا، اچھا، میرے علاوہ ایسے کیا سوچ رہی تھی جس پر تمہاری مسکراہٹ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی؟ وہ جو اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی تھی اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے پر ایک جھٹکے سے پلٹی تھی اور واپس اپنی جگہ پر آ کر رکی۔ زمل ایک پل کو گڑبڑائی تھی، سنجیدگی سے سوالیہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زمل کا گلابی چہرہ مزید گلابی ہوا تھا۔ آپ کو اب دیر نہیں ہو رہی؟ زمل نے اس کی خود پر جمی نگاہوں سے اپنے دل کی بڑھتی دھڑکنوں کو اگنور کرتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی توجہ گھڑی کی جانب دلوائی جس سے وہ برا سا منہ بناتا اسے گھور کر رہ گیا۔ اسے واقعی بہت دیر ہو رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور دوبارہ اپنے کپڑوں کی طرف متوجہ ہوا۔ زمل اپنی مسکراہٹ لبوں میں دباتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ میں رات کو واپس آ کر یہ بات دوبارہ سے پوچھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اسے باہر نکلتے دیکھ وہ کچھ جتاتے ہوئے بولا، دیکھیں گے، زمل نے شوق انداز میں کہا اور شانے اچکاتی لاپرواہی سے باہر نکل گئی۔ اس کے یوں شوق انداز میں کہنے پر عاطف کے لبوں کو بے ساختہ مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس نے مڑ کر بند دروازے کو دیکھا تھا اور پھر بے خبر سوئے ہوئے حنان پر ایک نظر ڈالتا وہ شاور لینے واش روم میں بند ہو گیا۔ اسے میٹنگ سے 1 گھنٹہ پہلے جانا تھا تاکہ وہ اس پریزنٹیشن کے اہم نکات دیکھ سکے جس کے بارے میں میٹنگ میں ڈسکشن ہونی تھی، کیونکہ گزشتہ ہفتہ وہ صرف اور صرف اپنی فیملی کے ساتھ مصروف رہا تھا۔ یہ ان کا ایک بہترین، خوشگوار اور یادگار ٹرپ تھا اور شاید آخری بھی۔ کمرے میں گہری خاموشی کا راز تھا۔ کمرے میں موجود باہر گلی کی طرف کھلتی کھڑکی پوری کھلی ہوئی تھی جس سے باہر کھیلتے بچوں کی آوازیں گاہے بگاہے کمرے میں سنائی دے رہی تھی اور اس خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ قدرتی روشنی کھڑکی سے چھن کر آتی پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس ہی اپنی مخصوص ویل چیئر پر بیٹھے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے جب کچھ دیر بعد دروازہ نوک ہوا تھا۔ ان کی اجازت دیتے ہی وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنا اخبار طے کر کے ایک جانب رکھ چکے تھے اور چہرے پر متبسم سی نرم مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگے۔ گہرے فروزی رنگ کے جوڑے میں ملبوس سر پر شفون کے دوپٹے کو سلیقے سے اوڑے یہ چپ چپ سی سارا یہاں سب کو ہی عزیز ہو گئی تھی۔ اسماعیل صاحب نے اسے اپنے سامنے پڑی کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اس کرسی پر ٹک گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ میں نے سوچا کیوں نہ آج اپنی چھوٹی بیٹی سے گپ شپ کر لی جائے، اسماعیل صاحب نے خوشگوار سے موڑ میں کہا۔ میں ٹھیک ہوں، وہی خالی خالی سا بے رونق جواب۔ اسماعیل صاحب نے تعصب سے اسے دیکھا۔ انہیں اس پر بہت ترس آتا تھا جس کے ناتواں کندھوں پر بہت بوجھ تھا، جس کی ذہنی اذیت بہت بڑی تھی، مگر وہ اس کی برداشت کے اور اس کے صبر کے بہت گرویدہ تھے۔ اللہ نے اگر اسے کسی آزمائش کے لیے چنا تھا تو وہ پل پل مرتے ہوئے بھی کبھی زبان سے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں کرتی تھی۔ اس کی طبیعت جب سے سنبھلی تھی ایک گہری خاموشی تھی جو کہ ہر وقت اس کی ذات کا احاطہ کیے رکھتی تھی۔ اسے چپ لگ گئی تھی، گہری چپ۔ سب اس کے انداز سے بہت پریشان تھے۔ پھوپھو سے جانے کون کون سی صورتیں پڑھ کر دم کرتی تھیں، بقول ان کی اسے نظر لگ گئی تھی۔ پریشے بھی سارا دن اپنی اوٹ پٹانگ باتوں سے اسے ہنسانے کی، بولنے پر اکسانے کی کوشش کرتی رہتی، مگر وہ تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ کنیز بیگم اور اسماعیل صاحب بھی اس کے رویے پر بہت پریشان تھے۔ ساحر تو جب سے گیا تھا اس نے دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ، اب تو سر میں درد نہیں ہوتا میری بیٹی کے؟ اسماعیل صاحب نے پیار سے پوچھا۔ اسرا جو کہ ان کی خود کو بیٹی کہنے پر اپنے دل کو مضبوط کرتی وہ مشکل سے پہلو بدل رہی تھی۔ ان کے پھر سے بیٹی کہہ کر اتنے پیار سے پوچھنے پر اس کے دل کا زخم پھر ہرا ہوا تھا۔ اس کے بابا بھی تو اسے بالکل ایسے ہی پکارتے تھے، وہ بھی تو اسے اسی طرح شیریں لہجے میں مخاطب کرتے تھے۔ اس نے اپنے ہونٹ سختی سے پیوست کرتے ہوئے نظریں جھکاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بادامی آنکھوں کی کانچ میں نمی سے تیرنے لگی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، تم جب سے ہاسپٹل سے آئی ہو تب سے یوں ہی خاموش ہو، تب سے ہی کہیں کھوئی کھوئی رہتی ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ ساحر نے ڈانٹا ہے؟ اگر اس نے ڈانٹا ہے یا کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے خوب ڈانٹوں گا۔ اسماعیل صاحب نے اپنی ویل چیئر اس کے قریب کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔
ان کا انداز پچکارنے والا تھا۔ وہ اس کی اور ساحر کی آپس کی چپکلش سے کافی حد تک واقف تھے، جبکہ اسرا ان کے پرشفیق لمس پر اپنا چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس ان کے وجیح چہرے پر سفید داڑھی تھی، جس سے ان کے چہرے پر ایک الگ ہی نور تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک انجانا سا سکون تھا، جو بھی ان کے پاس بیٹھتا ان کا گرویدہ ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا تھا۔ بولو اسرا بیٹا، جو بھی دل میں ہے، جس سے بھی تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہہ دو، اپنے اندر مت رکھو، مجھے بتاؤ، میں ہوں نا اپنی بہادر بیٹی کی ساری باتیں سننے کے لیے۔ اسماعیل صاحب نے اسے خود کو یوں یکٹک دیکھنے پر نرمی سے کہا۔ انہوں نے اسے اس کے اصل نام سے پکارا تھا۔ اسرا نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ اس کی بادامی آنکھوں کی کانچ میں نمی واضح تیرتی نظر آ رہی تھی۔ اس گھر میں اگر کوئی اس کے اصل نام اور اس پر ٹوٹی ہوئی اس مصیبت سے واقف تھا تو وہ اسماعیل صاحب تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے اسرا نے ہمت کر کے اپنا سب سے بڑا غم کہنا چاہا تو اسے اپنے الفاظ گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، جبکہ کانوں میں پھر سے زور زور سے تائی جان کے زہر کھن الفاظ گونجنے لگے تھے۔ اسرا کی آنکھوں میں خود بخود سرخی اتری تھی۔ یہ سب ذہن میں آتے ہی، اس اذیت کو دوبارہ محسوس کرتے ہی اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جیسا اس کی تائی جان ایک پل میں کہہ گئی تھی۔ اس نے تو کبھی اپنے ماں باپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسرا اس دن سے یہ بات سوچ سوچ کر اندھی اندر مر رہی تھی کہ کہیں یہ سب سچ نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ کیا کرے گی؟ کیا پھر اس کے جینے کی کوئی وجہ، کوئی گنجائش بچے گی؟ اسے تو اپنے ماں باپ کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ اگر انہیں ان سب میں کچھ ہو گیا تو جو وہ اب تک کی سہتی آئی تھی، اس آس پر کہ وہ بہت جلد اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے گی، انہیں رو رو کر اپنی ہر تکلیف کے بارے میں بتائے گی۔ انہیں بتائے گی کہ یہ وقت کتنا کٹھن تھا، کتنا تکلیف دہ تھا جو اس نے ان کے بغیر کاٹا تھا، جس میں اس نے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گاروں والی اذیت برداشت کی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، خاموش کیوں ہو گئی؟ اسماعیل صاحب نے اسے سر جھکائے بے آواز ٹپ ٹپ آنسو بہاتے دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئے۔ اسرا باقاعدہ کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ جسم میں بھی لرزش واضح تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری مما، میرے بابا نہیں رہے۔ اسرا نے اذیت سے بھری آنکھیں اٹھا کر کہا۔ اس کا لہجہ بہت پر اذیت تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ اسماعیل صاحب کو اس کی بات سمجھنے میں کچھ دیر لگی تھی، کیونکہ وہ بہت مدھم آواز میں سرگوشی کس انداز میں بول رہی تھی۔ کون کہہ رہا تھا یہ سب؟ تمہاری بات ہوئی کسی سے؟ کس نے کہا سب بیٹا؟ مجھے بتاؤ پوری بات۔ اس طرح مت رو، تم تو بہت بہادر ہو۔ اسماعیل صاحب نے اس کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے اس کے ہاتھ نرمی سے تھپتھپاتے ہوئے اسے دلاسا دیا تھا، جس کے بعد اسرا نے انہیں دن کی ایک ایک بات بتا دی تھی۔ اپنے گھر کال کرنا، تائی جان کر اسے آوارہ، بد چلن، بد کردار اور جانے کیا کیا کہنا، انہیں سب بتا گئی تھی۔ اسے اپنی ذات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ جس بات سے اس کی جان نکلی تھی وہ تھی اس کے ماں باپ کے متعلق دی گئی ان کی خبر۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی، مگر یہ تصور ہی اس کی جان نکال گیا تھا۔ اسرا اس رات کی طرح آج پھر ٹوٹی تھی۔ یہ سب درد بھرے الفاظ ادا کرتے ہوئے چہرے پر رقم سنجیدگی دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ قیامت اس پر ٹوٹی ہے، لیکن جب ذکر اس کے ماں باپ کا آیا تو اس کے چہرے پر رقم درد کی داستان کسی کا بھی دل تڑپا دے۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد اسماعیل صاحب کتنی دیر تک کچھ بول نہیں پائے تھے۔ وہ اب سمجھے تھے کہ وہ کیوں اتنے دنوں سے بظاہر خاموش رہتے ہوئے اندر ہی اندر اس غم میں گھل رہی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جن کی تمہاری جیسی بہادر اولاد ہو، ان کے ماں باپ زمانوں کی باتوں سے نہیں گھبراتے۔ وہ سراسر تم سے جھوٹ بول رہی ہوں گی۔ غصے میں کہہ دیا ہوگا، تم بالکل دھیان نہ دو اس بات پر۔ انہیں ابھی درست بات کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ تمہیں غلط سمجھ رہے ہیں۔ اسماعیل صاحب نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے مناتے ہوئے کہا، جو روتے ہوئے انہیں اپنی تکلیف بتا گئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ میرے پیرنٹس بالکل ٹھیک ہوں گے نا؟ اسرا کے دل کو کسی آس کی ضرورت تھی، مبہم سی امید کی ضرورت تھی کہ کہیں سے کوئی آ کر کہہ دے کہ تائی جان نے وہ سب انہیں تکلیف دینے کے لیے کہا تھا۔ غصے میں کہا تھا، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اب میری بیٹی نے بالکل بھی نہیں رونا، صبر سے، ہمت سے اور برداشت سے ان حالات کا سامنا کرنا ہے۔ اس زمانے کی باتوں سے تو بالکل نہیں گھبرانا، کیونکہ لوگوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہوتا ہے۔ یہاں کوئی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا پسند نہیں کرتا، سب کو وہی نظر آتا ہے جو انہیں دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے تمہیں اپنے ماں باپ کے لیے ثابت قدم رہنا ہے، تم ان کا حوصلہ ہو۔ اس کے آنسو پیار سے صاف کرتے ہوئے اسے مزید رونے سے باز رکھ رہے تھے، جس پر اسرا نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے ہلکا سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اسے لگا دل پر پڑا کوئی بوجھ ہولے سے سرک گیا ہو، اسے اب سانس لینے میں آسانی ہو رہی تھی۔ ان کا ہر لفظ اس کے لیے مرہم ثابت ہوا تھا۔ آزمائشوں کے انعام بہت بڑے ہوتے ہیں اسرا، تم دیکھنا جب اللہ تمہیں اس آزمائش سے سرخرو کرے گا، جب سارے زمانے کو حقیقت پتہ چل جائے گی تو تمہیں باتیں کرنے والے خود بخود خاموش ہو جائیں گے، تمہاری طرف انگلیاں اٹھانے والے شرمندگی سے کچھ بول ہی نہیں پائیں گے۔ برا وقت گزر جاتا ہے، ہمیشہ نہیں رہتا۔ تم نے اگر اللہ کے بعد کسی پر سچے دل سے بھروسہ کرنا ہے تو بس وہ ساحر پر کرنا ہے۔ میری پوری زندگی کا تجربہ کہتا ہے بیٹا،
وہ کبھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کبھی تمہیں اس بے رحم دنیا میں تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے سینے میں بہت خوبصورت دل بنایا ہے۔ بس صدقے دل سے اس پر اعتبار کرنا، کیونکہ وہی اللہ کی طرف سے تمہاری اس آزمائش سے رہائی کا وسیلہ ہے۔ اسماعیل صاحب اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھپتھپاتے ہوئے بول رہے تھے، کیونکہ اس بار جو انتظار انہیں ساحر کی آنکھوں میں اس کے لیے نظر آیا تھا، اسرا کی تکلیف میں ہونے پر جو اس کی حالت تھی، جیسے وہ بے چین ہوا تھا، یوں لگتا تھا جتنی تکلیف میں وہ ہے اتنی ہی تکلیف سے وہ بھی گزر رہا ہو۔ یہ سب کوئی عام باتیں تو ہرگز نہ تھیں، اسماعیل صاحب اسے کافی سالوں سے جانتے تھے۔ صرف کام کی بات کرنے والا سنجیدہ سا ساحر ان سے اب ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تھا، اور جب وہ خود سے اسے اسرا کے بارے میں کوئی اطلاع دے دیتے یا اس کی خیریت بتا دیتے تو جیسے اس کی دل کی کلفت ختم ہو جاتی۔ اسماعیل صاحب اس کے یوں اسرا کی پرواہ کرنے پر مسکرا کر رہ جاتے۔ اسرا نے اس کے ذکر پر حیرانی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ ایک بہت بڑا سچ تھا کہ اسے اللہ کی بعد اپنے ماں باپ کے سوا کسی پر اعتبار نہیں تھا۔ اس کے لیے کسی پر اعتبار کرنا اس دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ اسماعیل صاحب اس کے یکدم ہوتے سپاٹ تاثرات دیکھ کر مدھم سا مسکرائے تھے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسے وقت میں آپ کا ساتھ دیں، آپ کو سہارا دیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں جب سارا زمانہ آپ پر انگلیاں اٹھا رہا ہو، آپ کو غلط کہہ رہا ہو۔ ایسے وقت میں ہاتھ تھام کر ساتھ کھڑے ہونے والوں کی نیت پر کبھی شک نہیں کرتے اسرا۔ اسماعیل صاحب نے اسے اپنے لفظوں سے بہت کچھ سمجھا گئے تھے، جس پر اسرا خاموشی سے سر جھکا گئی۔ ہاں، وہ مانتی تھی کہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس انسان کی جانب کتنے احسان لے چکی تھی۔ سب سے بڑا احسان اس نے اس کی اس رات جان بچا کر کیا تھا، مگر اسے صحیح بھی کب کہتا تھا؟ ہر دفعہ اسے مجرم کہہ کر وہ اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور ہماری بہتری جس کا اندازہ ہمیں صحیح وقت آنے پر ہو جاتا ہے۔ اسماعیل صاحب جانے اسے کیا سمجھانا چاہتے تھے؟ اسرا نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کا اللہ پر ایمان بہت مضبوط تھا، جس میں شک و شکوے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اب تو نہیں رو گی نا؟ اسی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے اپنے مخصوص بھاری آواز میں بولے تھے، جس پر اسرا نے اپنی بادامی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلایا۔ اسرا کے تڑپتے دل کو سکون میں اثر آ گیا تھا، اسے دوبارہ سے جینے کی وجہ مل گئی تھی۔ اس کی بھٹکی ہوئی سوچیں واپس راہ راست پر لوٹ آئی تھی۔ وہ ایک مثبت سوچ رکھنے والی لڑکی تھی، منفی سوچیں اس کا دماغ خراب کر دیتی تھی، اسے بے چین کر کے رکھ دیتی تھی۔ گڈ گرل، اللہ تمہاری مشکلات آسان کرے، تمہیں زندگی کے ہر میدان میں سرخرو کرے، اسماعیل صاحب نے سچے دل سے دعا دیتے ہوئے کہا۔ انہیں یہ لڑکی بالکل اپنی پریشے کی طرح ہی عزیز تھی، جبکہ اسرا ضبط کے معاملے میں پریشے سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ آمین، تھینک یو انکل، اسرا نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسماعیل صاحب کی جانب دیکھ کر کہا، جنہوں نے اس کی روح کو اس اذیت سے چھٹکارا دلوا دیا تھا۔ اسرا کا لہجہ متشکر سا تھا۔ خوش رہو، تمہاری مسکراہٹ بہت پیاری ہے اسرا، ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہا کرو۔ اسے ہلکا سا مسکراتے دیکھ کر اسماعیل صاحب نے دل سے تعریف کی تھی، اس پر اسرا افسردگی سے مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے ابھی بھی نم نہیں تھے۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر تک اسماعیل صاحب کے پاس بیٹھی تھی، جنہوں نے کسی دوست کی طرح، کسی مہربان کی طرح اس کی ساری باتیں سنی تھی، اسے سہارا دیا تھا اور اسے بہترین مشورہ دیا تھا، اسے اپنی ذات اور قسمت پر اعتماد کرنے کی تلقین کی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ اسماعیل صاحب اسے مطمئن دیکھ کر دل سے خوش ہوئے تھے، اور اس کے مستقبل کے لیے اس نے دل ہی دل میں ڈھیر ساری دعائیں دی تھی۔ اسرا کو کبھی کہیں بھی اپنی جگہ بنانے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی، اس کی پرسنالٹی میں موجود اٹریکشن اسے خود بخود لوگوں میں مقبول کر دیتی تھی۔ مزید 2-2.5 ماہ گزر گئے تھے، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں اپنی اپنی روٹین میں مصروف تھا۔ بڑی عید بھی بالکل چھوٹی عید کی طرح ہی آ کر جا چکی تھی۔ اس گزرے وقت نے اپنے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کے دل بدل دیے تھے، ان کی سوچیں بدل دی تھی۔ کوئی کسی کو پہلے سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا تو کوئی کسی کے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتر گیا تھا، جبکہ اس دوران کوئی تھا جس کی زندگی ایک موڑ پر آ کر رک چکی تھی، مگر وہاں موجود باقی سب کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہاضم نے اس بات کے کھلنے کے 1 ماہ بعد ہی اپنی ماں کے بہت اصرار کرنے پر علیشا سے منگنی کروا لی تھی۔ ان کے گھر میں سبھی بہت خوش تھے، جن میں علیشا بھی شامل تھی۔ اب ان کے گھر میں کوئی بھی اسرا کا نام نہیں لیتا تھا، اس کا ذکر کرنا کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ ہاضم صبح 10 بجے ہی دکان کے لیے نکل جاتا اور رات دیر تک واپس لوٹتا تھا۔ اس کا سارا دھیان اب اپنے خاندانی بزنس پر تھا، جسے اسے مزید بڑھانا تھا، جبکہ بڑی تائی جان اور چھوٹی تائی جان کچھ ماہ بعد طے کی گئی شادی کی تاریخوں میں مصروف رہتی تھی۔ آئے دن شہر کے چکر لگتے تھے اور لاکھوں کی شاپنگ ہوتی تھی، جو کہ سراسر علیشا کی پسند کی ہوتی تھی۔ تائی جان تو اپنی ہونے والی بہو کے صدقے واری جاتی تھی، جس پر علیشا کی مزاج مزید آسمان پر پہنچ چکے تھے۔ زمل بھی اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں فریحہ کی منگنی بھی بلال بھائی کے کزن سے بہت دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ عاطف گھر پر ہوتا تو اس کا سارا وقت اس کے ساتھ ہی گزرتا، لیکن اب وہ اپنے بزنس میں مزید مصروف ہو گیا تھا۔ اس دوران پچھلے کچھ مہینوں سے اس نے اینا سے بالکل رابطہ ختم کر دیا تھا۔
اینا کی بے جا کالز اور میسیجز کی وجہ سے اس نے اس کا نمبر بلاک کر رکھا تھا. اب اسے اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت عزیز نہیں تھی. وہ اپنی غلطی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا تھا. اس کی محبت اور توجہ کی حقدار صرف اور صرف اس کی بیوی تھی. یہ بات اسے گزرے وقت میں بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی. ہیرا سے سحر کی منگنی ہوئی 2.5 ماہ گزر چکے تھے، جس میں ہیرا اس کی نظروں میں آنے، اس کی توجہ پانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی. وہ رمیسا بیگم سے ملنے کے بہانے بہت دھڑلے سے اس کے گھر آ جاتی تھی. رمیسا بیگم سے گھنٹوں یہاں وہاں کی باتیں کر کے رمیسا بیگم کا دل فتح تو وہ کر ہی چکی تھی، جبکہ ان کا بیٹا اسے کوئی خاص لفٹ نہیں کرواتا تھا. وہ پھر بہانے سے پولیس اسٹیشن آ جاتی تھی، جبکہ اب اس کے ہر عمل میں ایک دھون سا ہوتا تھا، جیسے اس کے ارد گرد رہنے کا یا اسے دیکھنے کا اسے لائسنس مل گیا ہو. سحر ان دنوں منظور شاہ کے متعلق ثبوت اکٹھے کرنے، اسے پھانسنے، اس کی حرکت اور ہر سرگرمی پر نظر رکھے ہوئے تھا. اس کی پوری ٹیم اس کام کو بہت خفیہ طریقے سے سر انجام دے رہی تھی. وہ اپنے کام میں زیادہ انوالو ہو گیا تھا. سب سے بری خبر تو یہ تھی کہ منظور شاہ الیکشن جیت چکا تھا. انہوں نے بہت کوشش کی تھی ہر طرح سے اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کہ کسی طرح وہ اس الیکشن میں ہار جائے، مگر یہاں بات صرف منظور شاہ کی نہیں تھی. اس کے پیچھے اور بھی بہت سے لوگ تھے جو کہ ان سب میں انوالو تھے. منظور شاہ اب پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکا تھا. اس پر ہار ڈالنا قطعی آسان نہیں رہا تھا. اس کے خلاف ثبوت ناکافی تھے. وہ اسے ایسے اندر کرنا چاہتے تھے کہ یہ کبھی نہ باہر نکل سکے، اپنی کی ہر گناہ کی سزا بھگت سکے، مگر اس کے لیے بہت وقت درکار تھا. یہ کام جذباتی ہو کر یا جلد بازی میں کرنے والا تو ہرگز نہیں تھا. وہ لوگ بظاہر تو اپنے روزمرہ کی روٹینز انجام دے رہے تھے، جبکہ اندر ہی اندر اس کیس پر کام جاری تھا جو کہ بہت خفیہ طریقے سے کیا جا رہا تھا. ایسے میں ہیرا کا یوں بہانے سے یہاں آنا، بے مقصد اس کا وقت ضائع کرنا، وہ خود بھی سمجھتی تھی کہ سحر اس کے یہ جھوٹے ہیلے بہانے اچھے سے جانتا ہے، مگر پھر بھی اس کا یوں ڈھیڈوں کی طرح یہاں تشریف لے آنا اسے بہت ناگوار گزرنے لگا تھا. اس نے فائق کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ اسے یہاں تک پہنچنے نہ دے، مگر وہ بھی کہاں کسی کی سنتی تھی. اسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی اس میں کوئی اٹریکشن، کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اسے مزید خود سے دور کر رہی تھی. سحر کو اس کی حرکتوں سے جھنجھلاہٹ ہوتی تھی، کیونکہ اب وہ اسے اپنے عجیب و غریب بیہیویئر سے اٹریکٹ کرنے لگی تھی، جس کا بہت جلد وہ اظہار کرنے بھی والا تھا، کیونکہ اسے کسی کو بھی اپنے سر پر سوار کرنے کی عادت نہیں تھی. جو چیز اس کے مزاج کے خلاف ہوتی، وہ بات اس کو بولنے میں دیر نہیں کرتا تھا. رافع ہمیشہ کی طرح ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا. اسرا کو ڈھونڈنے میں وہ ابھی تک ناکام ہی ثابت ہوا تھا، جو کہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھی تھی. حاشر کی دوبارہ نیاب سے اس دوران کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، جبکہ وہ بھی اپنے کام میں اسے فراموش کر گیا تھا، جبکہ اس کا دل اسے دوبارہ دیکھنے، اسے ملنے کا خواہاں تھا، جبکہ حاشر اسرار اپنے دل کی اس خواہش پر کان دھرنے کو تیار نہیں تھا. موسم اب پہلے سے کافی خوشگوار ہو چکا تھا. گرمی کا زور کافی حد تک کم ہو چکا تھا. اب رات کو ہوا میں اچھی خاصی خنکی شامل ہو جاتی تھی. وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا. اس کی روٹین ہمیشہ کی طرح ٹف تھی. وہ فریش تھا، شاور لے کر واش روم سے نکلا تھا. ٹاول اپنے سنہری بالوں میں رگڑتے اس نے ایک سرسری سی نگاہ کب سے بجتے موبائل پر ڈالی تھی، جہاں پر 3 مس کالز شو ہو رہی تھی. وہ ٹاول واپس اس کی جگہ پر رکھتا اب اسکرین پر نوٹیفیکیشن میں نمودار ہوتے میسج کو پڑھنے لگا، جس میں موجود پیغام نے اس کے احمری لبوں پر جاندار مسکراہٹ بکھیر دی تھی. وہ میسج پڑھنے کے بعد اجلت میں کال بیک کرتا اس خبر کو کنفرم کرنا چاہتا تھا. دوسری جانب سے بھی اس کے کال کے منتظر شخص نے فوراً کال ریسیو کر لی تھی. وہ ایک ہاتھ اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ میں ڈالے کمرے میں ٹہلتا ہوا فون پر گفتگو کر رہا تھا. چند منٹوں کی گفتگو کرنے کے بعد وہ فون بند کر چکا تھا. کل اس کی زندگی کا بہت بڑا دن تھا. کل ذاکر کے قاتلوں کو مستقل سزا ہونے والی تھی. کل اس کے دوست کو انصاف ملنے والا تھا. اس کے دوست کے مجرم اپنے انجام کو پہنچنے والے تھے. کل کورٹ میں آخری پیشی تھی اور ابھی جو ثبوت اس کے آدمیوں کے ہاتھ لگے تھے وہ سن کر اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ کیس تو کنفرم وہی جیتنے والا ہے. ویسے بھی کامیابی ہمیشہ اس کا مقدر ہی رہی تھی. اس کی روشن پیشانی کی طرح اس کی قسمت کے ستارے بھی ہمیشہ سے چمکتے تھے. ذاکر کے قاتل اپنے انجام کو پہنچ جائے گی اور اسماعیل صاحب کو اس کی ساری جائیداد اور آبائی گھر واپس مل جائے گا، جس میں وہ بغیر کسی خوف و خطر کے رہ سکیں گے. یہ سب سوچتے ہوئے اس نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا تھا. وہ اسماعیل صاحب کو یہ خوشخبری کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ہی سنانے والا تھا. اپنے موبائل کو سائڈ ٹیبل کے دراز سے چارجر نکالتے ہوئے اس نے چارجنگ پر لگایا تھا اور خود ذاکر کے کیس کی فائل لینے اپنے اسٹڈی روم میں داخل ہوا تھا. اس خبر کو سننے کے بعد اسے اپنے دن بھر کی تھکاوٹ پل میں غائب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ اپنے رائٹنگ ٹیبل پر پڑی کافی فائلز کو آگے پیچھے کرتا سیاہ جلد والی فائل ڈھونڈ رہا تھا جب اس کی نظر ایک کتاب کے جلد کے نیچے دبے چمکتے دمکتے ان نازک سے ہیروں پر پڑی. اس کا فائل تلاشتا ہاتھ ایک پل کو ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا. وہ ایک پل کو ساکت ہوا تھا. اس کے پرسکون سے تاثرات میں تبدیلی آئی تھی. یہ لڑکی، اس کا عکس کسی سیب کی طرح اس کی جان کو چمٹ گیا تھا. اسے نہیں بھولتا تھا وہ منظر جب ستاروں کی چادر اوڑھی ہوئی سیاہ رات میں
چاند کی چاندنی سے منور ہوتا اس کا حسین چہرہ، اس کے آنسو، اس کی غیر ہوتی حالت، اس کی نمکین پانی سے بھری خوبصورت بادامی آنکھیں، اس کا اسے اداس اور خالی خالی نظروں سے دیکھنا، یہ سب کسی حسین منظر کی طرح اس کے ذہن میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اس منظر میں ایسا تلسم تھا جس سے وہ آج تک خود کو آزاد نہیں کروا پایا تھا۔ یہ منظر، یہ لمحے اس کی فراغت میں اسے گھیر لیتے تھے، اسے بے چین کر دیتے تھے۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کیوں اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا، کیوں اس لڑکی کا عکس اس کی ساری توجہ اپنی جانب مبذول کروا لیتا تھا۔ اس رات کے بعد سے اسرا عالم کی ذات کسی مقناطیس کسی طاقت سے اسے اپنی جانب کھینچنے لگی تھی۔ یہ رات اس کا سکون اپنے ساتھ لے گئی تھی اور اسے ایک مستقل بے چینی سونپ گئی تھی۔ اس کے دل نے آج سے پہلے کبھی یہ سب محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس کا خیال اس کی سوچیں منتشر کر دیتا تھا۔ اب اس کے کاموں میں اس کا خیال، اس کا عکس مداخلت کرنے لگا تھا۔ وہ جتنا ہو سکتا خود کو اس کے بارے میں سوچنے سے باز رکھتا۔ اس نے اپنی مصروفیت مزید بڑھا دی تھی تاکہ غلطی سے بھی وہ اس کی سوچوں میں داخل نہ ہو۔ اپنی اسی کیفیت کے پیش نظر وہ دوبارہ اسماعیل صاحب کے گھر نہیں گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے دوبارہ دیکھے، مگر اس کی خیر خبر رکھنے سے وہ خود کو باز نہیں رکھ پاتا تھا۔ سکون سا ملتا تھا یہ سن کر کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ اسماعیل صاحب سے یا پریچے سے فون پر اس کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ وہ اسرا عالم کا سامنا کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ اس راستے نہیں چلنا چاہتا تھا جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ وہ ابھی تک اپنی جگہ پر ویسے ہی ساکت کھڑا تھا۔ اسپاٹ سے تاثرات سے ان ننھے ہیرو کو دیکھتے ہوئے اس کا ذہن تو کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ جب اپنے شانے پر ایک جانا پہچانا سا لمس محسوس کرتے واپس حال میں لوٹا تھا۔ اس نے چونک کر گردن موڑ کر پیچھے دیکھا جہاں حاشر سے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم کب آئے؟ سحر نے اپنے تاثرات پل میں نارمل کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ غیر محسوس طریقے سے وہ پاس پڑی فائل ان ایئر رنگز پر رکھ چکا تھا۔ جب آپ اپنی ہونے والی بیگم کے خیالوں میں گم تھے۔ حاشر نے اپنی سیاہ آنکھیں گھماتے ہوئے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ شٹ اپ، کیوں آئے ہو یہاں؟ سحر نے اس کی فضول گوئی پر جھنجھلاتے ہوئے کہا اور ٹیبل پر پڑی بے ترتیب فائلوں کی ترتیب کو درست کرنے لگا۔ کھانا کھا لیں یار، کب سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، ماں صاحب بھی نیچے آنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ حاشر نے ریک میں لگی ترتیب سے ان موٹی موٹی کتابوں کو دیکھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے سحر کی اسٹڈی میں موجود قانون کی ڈھیر ساری کتابوں سے بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ اسے تو بالکل بھی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا، جبکہ اس کے بھائی نے تو سارے جہان کی کتابیں چن چن کر یہاں لا رکھی تھی۔ تم چلو، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، سحر نے مصروف سے انداز میں کہا، جس پر حاشر نے اسے جلدی آنے کا کہہ کر واپس سے جا چکا تھا۔ آج وہ بھی گھر لیٹ ہی آیا تھا، جس کی وجہ سے رمیسہ بیگم نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ حاشر کے جانے کے بعد اس نے فائل کے نیچے پڑے ان ایئر رنگز کو اٹھایا تھا، جنہیں اس دن کے بعد غصے سے ناگواری سے اس نے اس ٹیبل کے دراز میں پھینک دیا تھا۔ یقیناً یہ کسی فائل کے ساتھ ہی باہر آئے ہوں گے، تبھی اس کی ٹیبل پر یوں فائل کے نیچے پڑے تھے۔ وہ ان پر ایک نظر ڈالتا انہیں وہاں سے اٹھا کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ الماری کھول کر وہاں موجود ایک دراز کا لاک کھولتے ہوئے اس نے ان ایئر رنگز کو وہاں رکھ دیا تھا۔ اس دوران مسلسل اس کے ذہن میں اس کے کہے گئے جملے گونج رہے تھے۔ کیسے اس نے اس کا ذرا سا احسان لینے سے بچنے کے لیے اپنی نانی کی قیمتی نشانی اس کے حوالے کر دی تھی، اسرا عالم اور اس کی عزت نفس۔ ان ایئر رنگز پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہ ہولے سے بڑبڑایا تھا، جبکہ یہاں مخاطب وہ ان ننھے چمکتے ہیرو سے تھا جو اپنے مالک کے کیے گئے ستم پر ماتم کنا تھے۔ اس دوران معمولی سی مسکراہٹ نے فقط ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ اپنا سر جھٹکتا الماری بند کرتے ہوئے وہ یہاں مزید رکے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا، جہاں وہ دونوں اس کے منتظر تھے۔ یہ تم اتنی جلدی میں کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ وہ دل سے گھر سے باہر نکل رہی تھی جب فائزہ بیگم نے اس کے پیچھے آتے ہوئے اسے ٹوکا۔ ہیرا ان کے یوں پیچھے سے آواز دے کر پوچھنے پر خفگی سے پلٹی تھی۔ مما اتنی دفعہ کہا ہے پیچھے سے آواز مت دیا کریں، ہیرا نے ناراضگی سے کہا۔ نیلی جینس پر موو کلر کی شارٹ شرٹ میں ملبوس لاپرواہی سے چھوٹے سے موو رنگ کے اسٹولر کو گلے میں ڈالے، بالوں کو آخر سے 2 کرل ڈالے، لائٹ سے میک اپ پر وہ ڈارک لپسٹک لگائے، گاڑی کی چابی ہاتھ میں تھامے باہر جانے کو پڑ تول رہی تھی۔ تم جا کہاں رہی ہو وہ بھی بتائے بغیر؟ فائزہ بیگم نے خفگی سے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے اس کے آنے جانے پر کبھی پابندی نہیں لگائی تھی۔ یاسر صاحب نے اسے سیلف ڈیفینس سکھا کر خوب آزادی دے رکھی تھی۔ ہیرا اپنی حفاظت خود کر سکتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ گھر کم ہی ٹکتی تھی، جبکہ فائزہ بیگم اس کی اس عادت سے بہت خائف تھی۔ وہ میں رمیسہ آنٹی سے ملنے جا رہی ہوں، کل ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ہیرا نے ایک نظر موبائل پر ڈالتے ہوئے اجرت میں کہا۔ آج سحر کی ڈیوٹی شام میں تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ دن بھر گھر ہی ہوگا، جس پر ہیرا نے اس کا آج کا شیڈیول پتا کرتے ہوئے جلدی سے وہاں جانے کا پلان بنا لیا تھا، جبکہ رمیسہ بیگم تو بس بہانہ تھی۔ وہ سحر کی نظروں میں آنا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ وقت گزارے، ڈھیر ساری باتیں کرے، مگر سحر وہ تو اسے لفٹ ہی نہیں کرواتا تھا، یہاں تک کہ اسے منگنی کا بھی اس پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کے مزاج ابھی بھی پہلے جیسے ہی تھے۔ ہیرا تمہیں کوئی شرم اور لحاظ باقی ہے بھی یا نہیں؟ وہ تمہارا ہونے والا سسرال ہے، وہ کیا سوچتی ہوں گی تمہارے بارے میں کہ اس کا جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر بے شرموں کی طرح آ جاتی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو تم گئی تھی اور آج پھر تیار ہو۔ فائزہ بیگم کا انداز ناخوشگوار تھا۔
کیا ہو گیا ہے مما آپ کو؟ آنٹی ایسا کچھ نہیں سوچتی، بلکہ انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ میرا جب دل کرے میں ان سے ملنے آ سکتی ہوں۔ ہیرا نے عام سے لہجے میں کہا۔ اس کے لیے بس وہی صحیح تھا جو اس کا دل کہتا تھا۔ پھر بھی بیٹا ایسے اچھا نہیں لگتا، فائزہ بیگم نے اب کی اسے نرمی سے سمجھانا چاہا، جو کہ بہت بدل رہی تھی۔ اس سے پہلے تو ہیرا کی یہ بے قراریاں انہیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ میں بس تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھوں گی، پھر واپس آ جاؤں گی۔ اوکے بائے۔ ہیرا نے انہیں نرم پڑتا دیکھ عجلت میں اپنی بات کہی اور انہیں گلے لگا کر بائیں کہتی وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ فائزہ بیگم نے خفکی بھری نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا تھا، جو کہ بالکل ان کی نہیں سنتی تھی۔ وہ اب اس معاملے کے بارے میں یاسر صاحب سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ یہ سب انہیں پسند نہیں تھا۔ ہیرا کی گاڑی گیٹ سے باہر نکل چکی تھی، گارڈ نے گیٹ بند کر دیا تھا۔ فائزہ بیگم کتنے ہی لمحے کھڑی بند گیٹ کو دیکھتی رہی، پھر ناراضگی سے اپنا سر جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دن با دن اس کے ہر عمل سے وہ اس کی سحر کے لیے محبت کا اندازہ لگا سکتی تھی، مگر انہوں نے کبھی سحر کے کسی بھی عمل سے اس کے لیے وہی کشش محسوس نہیں کی تھی۔ یہ بات انہیں کہیں نہ کہیں بے چین کر رہی تھی۔ گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا کر کھڑی وہ بیزاری سے ارد گرد آتے جاتے لوگوں کو گھور رہی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ آفس کی بڑی سی جدید عمارت کے باہر لوگوں کا خوب آنا جانا لگا ہوا تھا۔ وہ آج اپنے پاپا کے ساتھ یونیورسٹی سے واپس گھر آ رہی تھی۔ ان کی گاڑی گھر کی طرف ہی رواں دواں تھی جب اس کے پاپا کو اچانک ایک کال آئی تھی، جس کے بعد اسے وہ یہاں گاڑی میں 10 منٹ انتظار کرنے کا کہہ کر خود اس بڑی سی آفس کی عمارت میں غائب ہو گئے تھے۔ اسے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، اس لیے اکتائے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے اپنی پوری گردن اٹھا کر اس کمپنی کے جدید طرز کی عمارت کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں تھامے سیل فون سے دوبارہ اپنے پاپا کو کال کرنے لگی، جو کہ پک نہیں کر رہے تھے۔ نیاب نے جھنجھلا کر اپنا سر جھٹکا تھا، اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ صبح ٹیسٹ کے چکروں میں وہ جلدی سے یونین کے لیے نکلی تھی، جس کی وجہ سے وہ ناشتہ بھی نہ کر سکی تھی۔ اب اس کا بھوک سے برا حال تھا۔ وہ اپنے پاپا کا انتظار کرتے ہوئے برے برے منہ بنا رہی تھی، جب کچھ دیر بعد ہی اس کی نظر آفس کے داخلی دروازے پر پڑی، جہاں سے وہ کسی کے ساتھ مسکراتے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ نیاب نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے اپنے پاپا کے ساتھ اس طرف آتے شخص کو دیکھا تھا، جو کہ شاید نہیں یقیناً وہی تھا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پل میں بدلے تھے۔ نیاب کا دل کیا کہ وہ کہیں غائب ہو جائے، کیونکہ جس طرح اس کے پاپا اس شخص سے باتیں کرتے یہاں آ رہے تھے، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے اچھے سے جانتے ہیں۔ اس نے اپنی قسمت پر افسوس کرتے ہوئے ایک پل کو آنکھیں بند کی تھی۔ ہمیشہ اس کی زبان نے غلط شخص کے سامنے ہی اپنی درازی کے جوہر دکھائے تھے۔ اگر اس نے بھی انکل اسفی کے بیٹے کی طرح اس کی شکایت اس کے باپ کو لگا دی تو اس کی ساری تیاری پل میں ہوا ہو جائے گی۔ نیاب کم از کم اس شخص کے سامنے شرمندہ ہرگز نہیں ہونا چاہتی تھی، اور نہ ہی اسے خود کو شرمندہ کروانے کا موقع دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کا ذہن انہیں اپنی جانب آتے دیکھ کر تیزی سے جمع تفریق کر رہا تھا، اور پھر وہ ایک پل میں گاڑی کی پچھلی طرف کو نیچے جھکی تھی۔ اس کی پشت اب ان کی طرف تھی۔ نیاب نے خود کو ان سے سراسر غافل ظاہر کیا، جبکہ ان کے قدموں کی چاپ اب آنا بند ہو چکی تھی۔ ایک لمبے چوڑے سے سائے نے آ کر اسے اپنی اوٹ میں لے لیا تھا۔ اس سائے نے اس کی پشت پر پڑتی دھوپ کی ساری راہیں مسدود کر دی تھی۔ نیاب انہیں اپنے قریب رکتا محسوس کر کے مزید سر جھکا گئی، جبکہ دل ہی دل میں وہ یہاں سے غائب ہو جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ نیاب تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فریاض صاحب نے اسے گاڑی کے پچھلے ٹائر کے پاس نیچے جھکے بیٹھے دیکھا تو حیرانی سے پوچھنے لگے۔ ان کے پاس کھڑے شخص نے بھی حیرانی سے ان کی صاحب زدی کو پنجوں کے بل یوں نیچے بیٹھا دیکھا تھا۔ مر گئے، وہ ہولے سے بے بسی سے بڑبڑائی تھی۔ اپنے عقب سے اپنے پاپا کی سپورٹ سی آواز سن کر نیاب نے باقاعدہ رونے والی شکل بنا لی تھی۔ نیاب 2 منٹ میں اٹھو نیچے سے فوراً۔ فرحات صاحب کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ اللہ جانے اس لڑکی کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو جاتا تھا جو اچانک عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتی تھی۔ اب بھی یوں نیچے زمین پر پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے انتہائی مضحکہ خیز لگ رہی تھی، اور اپنے ارد گرد گزرتے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ میں ٹائر چیک کر رہی تھی، مجھے لگا کہیں دھوپ کی وجہ سے کہیں پنچر نہ ہو گیا ہو۔ نیاب ڈھیلا سا منہ بناتے ہوئے خود سے زبردستی مسکراتے ہوئے ان کی جانب پلٹتی ہوئی معصومیت سے بولی تھی۔ فریاض صاحب کے یوں حکم دینے پر وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی، جبکہ اگلے ہی پل اپنا اعتماد قائم رکھتے ہوئے وہ کھڑے ہونے کے بعد معصومیت سے بولی تھی۔ فریاض صاحب نے اسے ہلکا سا گھورتے ہوئے اس کی بے تکی بات پر اسے دیکھا تھا، جبکہ ہاشم نے چہرہ جھکا کر اسے بغیر دیکھے ہی اپنے لبوں پر امڑ آتی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اس کے اچانک پلٹنے پر فریاض صاحب کے پاس کھڑے ہاشم اسرار کو اس وقت غیر متوقع طور پر پورے 2.5 مہینے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ اس پر نظر پڑتے ہی اس کی صورت دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ اسے ان 2.5 مہینوں میں بالکل بھی نہیں بھولا تھا۔ نیاب نے اپنے پاپا کو دیکھتے ہوئے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی تھی، جو کہ بلو پینٹ پر وائٹ شرٹ میں ملبوس اور وائٹ سی ٹائی لگائے جس میں سیاہ اور نیلی ترچھی لائنز کا ڈیزائن بنا ہوا تھا، ڈارک بلو کوٹ پہنے، سیاہ بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، خوبرو نقوش سے سجا سنجیدہ چہرہ، تو اپنے مخصوص منفرد پروکار سی پرسنالٹی کے ساتھ آج نیاب کو واقعی ایک ہینڈسم بزنس مین لگ رہا تھا۔ نیاب کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ پاپا نے اس کی بے تکی بات پر اس پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی تھی، جو کہ ان کے یوں کہنے پر خجل سی ہوتی سر جھکا کر مسکرا دی۔ اینی ویز ینگ مین میٹ مائی ڈاٹر نیاب، اینڈ نیاب ہی از ہاشر اسرار، ون آف دا بیسٹ بزنس مین۔
فریاد صاحب نے حاشر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے ان کا تعارف کروایا. نائس ٹو میٹ یو مس نیاب فریاد. حاشر کا لہجہ خاصا سنجیدہ اور پروفیشنل سا تھا. وہ یوں بولا جیسے اس سے پہلی بار ملا ہو. اس کے تاثرات دیکھ کر نیاب نے شکر ادا کیا تھا کہ اگر وہ پرانی باتیں لے کر بیٹھ جاتا تو اس کے پاپا سے کوئی بعید نہیں تھی کہ اسے اس کے سامنے ہی ڈانٹ دیتے. می ٹو. نیاب نے اپنے چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا. سیاہ جینس پر وائٹ کرتے میں ملبوس، گلے میں بلو رنگ کا ریشمی سکارف لیے وہ اپنے بالوں کی ہمیشہ کی طرح ہائی پونی بنائے آج بھی پیاری لگ رہی تھی. یہ میرا بہت اچھا بزنس پارٹنر ہے. ہمیں شام میں ایک میٹنگ اکٹھے اٹینڈ کرنی تھی جس کی پریزنٹیشن حاشر نے دینی تھی. میں بس اسی پروجیکٹ سے متعلق اس سے کچھ پوائنٹ ڈسکس کرنے یہاں آیا تھا. فریاد صاحب نے نرمی سے اپنے یہاں آنے کی وضاحت دیتے ہوئے نیاب کو بتایا، جس پر وہ سر ہلا کر رہ گئی، جبکہ حاشر پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اس کی جانب سے لاپرواہ بنا سنجیدہ سا کھڑا تھا. اس کا یہی انداز نیاب کو بار بار اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا. اوہ، بیسٹ آف لک مسٹر حاشر. نیاب نے خوشگوار سے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس نے اس کی بات سے مبہم سا مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا. اوکے سر، پھر شام میں ملتے ہیں، مجھے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے. حاشر نے فریاد صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے رسمی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا. فریاد صاحب سے اس کے بہت اچھے بزنس ریلیشنز تھے. وہ ان سے چھوٹا تھا، اس لیے رسپیکٹ کے طور پر ان کا نام لینے کے بجائے انہیں سر ہی کہتا تھا. اسے ابھی 10 منٹ تک ایک میٹنگ میں شامل ہونا تھا، اس لیے وہ بھی اپنے آفس سے ان کے ساتھ ہی باہر نکلا تھا، جبکہ ان کی صاحبزادی سے مل کر اسے دلی طور پر خوشگوار حیرت ہوئی تھی، جسے وہ اپنے سنجیدہ تاثرات سے فوراً ہی چھپا گیا تھا. آفس کے وقت پر وہ ایک الگ ہی حاشر ہوتا تھا. شیور ینگ مین، سی یو ان دا ایوننگ. فریاد صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ملا کر کہا، جس پر حاشر بغیر نیاب کو دوبارہ دیکھے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا. نیاب کو آج وہ پہلی 2 ملاقاتوں سے سراسر مختلف لگا. وہ انجانے میں ہی اس کے جانے پر اس کی پشت کو دیکھنے لگی. آج اس کی پرسنالٹی میں ایک عجیب سی اٹریکشن تھی جو کہ نیاب کو اپنی طرف اٹریکٹ کر گئی تھی. چلیں؟ پاپا کی آواز پر وہ واپس ہال میں لوٹی تھی اور انہیں اپنی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھی. اپنی طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی. فریاد صاحب دوسری طرف سے آ کر بیٹھے تھے اور گاڑی سٹارٹ کی. ہاں، پھر اچھے سے چیک کر لیا نا تم نے؟ فریاد صاحب نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا. ان کی بات سے نیاب نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا. کیا چیک کرنا تھا؟ نیاب نے نا سمجھی سے پوچھا. ٹائر. تم کہہ رہی تھی نا کہ تم ٹائر چیک کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ کہیں پنچر تو نہیں ہوا؟ فریاد صاحب نے مسکراہٹ لبوں میں دباتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. نیاب نے ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے روحانسی ہو کر انہیں دیکھا. آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نیاب نے منہ بسوڑتے ہوئے پوچھا. ہرگز نہیں، میں صرف پوچھ رہا ہوں. پاپا نے ہنوز غیر سنجیدگی سے پوچھا. جی بالکل ٹھیک ہے. نیاب نے ان کو غیر سنجیدہ دیکھ کر خفگی سے کہا تھا، جس پر فریاد صاحب کا جاندار کہکا گاڑی میں گونجا تھا. تمہیں اسرا صحیح کہتی تھی، تم واقعی جھلی ہو. پاپا نے اس کے ناراض ہونے پر مسکراتے ہوئے اسرا کی بات یاد کرتے ہوئے کہا، جو کہ اس کی اونگی بونگی حرکتوں پر اسے اکثر جھلی کہتی تھی، جس پر نیاب کے ماں باپ بھی اسرا سے پورا اتفاق کرتے تھے. نیاب تو رونے والی ہو جاتی تھی اپنی ماں باپ کو اسرا کے ہاں میں ہاں ملاتے دیکھ. اب کیا ہوا؟ اسرا کا نام لینے پر انہوں نے ایک پل میں نیاب کو سنجیدہ ہوتے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی آنکھوں میں بھرتی نمی کو بھی دیکھا تھا. انہوں نے سراسر بے دھیانی میں اسرا کا نام لیا تھا. میں اسرا کو بہت مس کرتی ہوں پاپا. آپ کو پتا ہے جب وہ مجھے یوں جھلی کہتی تھی تو میں اس سے بہت لڑتی تھی، لیکن اب تو جانے اسے دیکھے ہوئے بھی کتنے مہینے ہو گئے. میری شدت سے خواہش ہے کہ وہ مجھے واپس مل جائے، اور پھر چاہے وہ مجھے ساری زندگی جھلی کہہ کر بلائے، میں کبھی غصہ نہیں کروں گی. بس ایک بار وہ واپس آ جائے. مجھے اس کی کمی ہر پل محسوس ہوتی ہے. اس نے ان 3 سالوں میں میرے دل میں اپنی اتنی جگہ بنا لی ہے کہ مجھے اب اس کے بغیر رہنا بہت مشکل لگتا ہے. نیاب نے اداسی سے اسرا کے نام پر آئے اپنی آنکھوں سے موتی چنے تھے. اسے اسرا کی کمی ہر جگہ ہر پل محسوس ہوتی تھی. اسے واقعی اسرا کے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی. وہ دونوں ہر جگہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی. بات بات پر لڑتی تھی مگر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتی تھی. وہ ضرور واپس آئے گی. اللہ پاک اس بچی کے لیے ثانیہ پیدا کرے. پاپا کو بھی اسرا جیسی ذہین اور سمجھدار لڑکی سے اپنی بیٹی کی طرح ہی انسیت تھی. انہوں نے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی. وہ بھی اس جھوٹی خبر پر بالکل یقین نہیں رکھتے تھے. انہیں اسرا پر بالکل نیاب جیسا ہی یقین تھا. آمین. نیاب نے دل سے آمین کہا تھا. اس کا کھلا ہوا چہرہ اب مرجھا سا گیا تھا. اس کی بھوک مر سی گئی تھی. اس کے ذکر پر وہ واپس ماضی کی حسین یادوں میں کھو گئی تھی جس میں وہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتی تھی. نیاب کا دل کیا کہ کہیں سے اس کے سامنے آ جائے اور اس سے لپٹ کر خوب روئے، جو یوں اس سے دور جا کر اس کی ساری مسکراہٹیں اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی. 10 منٹ بعد فریاد صاحب اسے گھر کے باہر چھوڑ کر خود واپس اپنے آفس چلے گئے تھے، جبکہ نیاب تھکے تھکے سے بوجھل قدم اٹھاتی گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی. ذاکر کے مجرموں کو سزا مل گئی تھی. وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے. اسماعیل صاحب کو ان کا بائی گھر، ان کی زمینیں، ان کی جائیداد باعزت طریقے سے واپس مل گئی تھی، جس پر وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا. پھپھو پریشی اور کنیز بیگم بھی بہت خوش تھی. نہ صرف ان کے اپنے بیٹے کو انصاف ملا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا گھر اور جائیداد بھی واپس مل گئی تھی. ان کی کھوئی ہوئی عزت اور مقام انہیں واپس مل گیا تھا. ان کے بیٹے کا خون رائیگاں نہیں گیا تھا. انصاف کی یہ جنگ لمبی تھی، تکلیف دہ تھی، مشکل تھی، مگر وہ اپنی منزل کو پہنچ گئے تھے.
سچ کی جیت ہوئی تھی اور باطل ہار گیا تھا۔ اللہ کے بعد اگر وہ کسی کے تہہ دل سے شکر گزار تھے تو وہ ساحر کے تھے، جس نے واقعی ہی ان کا بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ ان لوگوں کے منہ سے ہر روز ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اس کے لیے بے شمار مخلص دعائیں نکلتی تھی، جسے اللہ نے ان کا سہارا بنایا تھا۔ اسماعیل صاحب کی فیملی ایک ہفتے بعد اپنے آبائی گھر شفٹ ہونے والی تھی۔ اسرا ان لوگوں کو خوش دیکھ کر خود بھی ان کی خوشیوں میں شامل ہو گئی تھی، جبکہ انہیں انصاف ملتا دیکھ اسے بھی کہیں نہ کہیں اب اس شخص سے ایک امید سی بن گئی تھی کہ وہ اسے بھی انصاف دلائے گا۔ اب خدا جانے کہ اس کی یہ امید، یہ آس، یقین اور اعتماد میں کب بدلنی تھی۔ سہار نے انہیں خوشخبری فون پر ہی سنائی تھی، جبکہ خود وہ کام کا بہانہ کر کے یہاں نہیں آیا تھا۔ اسماعیل صاحب کی طرف سے ساری کارروائی اس نے خود پوری کی تھی۔ پھپھو نے کل شام سے فون پر ایک خاص بات کا کہہ کر کل لازمی آنے کو کہا تھا، جس پر اسے 4 حامی بھرنی ہی پڑی۔ دوپہر کا وقت نکل چکا تھا، اب شام ہونے والی تھی۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ سحر اسماعیل صاحب کے پاس صوفے پر بیٹھا تھا۔ پھپھو اور کنیز بیگم ان کے سامنے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھی تھی۔ پریشا بھی ابھی کچن سے چائے کی ٹرالی میں دیگر لوازمات سجائے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، جہاں پر سبھی موجود تھے سوائے اسرا عالم کے۔ اس کی غیر موجودگی پر جانے کیوں سحر نے دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا تھا، کیونکہ وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی اسے دیکھنا چاہتا تھا، جس نے پچھلے 3 مہینوں سے اس کے اعصاب پر سوار ہو کر اسے ڈسٹرب کر رکھا تھا۔ پریشا نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ لاؤنج میں بیٹھے سب کے چہرے پرسکون اور مطمئن سے تھے۔ پریشا سب کو چائے سرو کر کے مٹھائی سمیت سارے لوازمات ٹیبل پر رکھتی اپنا چائے کا کپ اٹھاتی ایک طرف بڑی چیئر پر ٹک گئی۔ سحر ان میں بالکل ان کی فیملی کی طرح ہی ایڈجسٹ تھا۔ پریشا بیٹا، سارا کو بھی بلا لاؤ، وہ بھی آ کر ہمارے ساتھ چائے پی لے۔ پریشا کے بیٹھنے پر کنیز بیگم نے اسرا کی کمی محسوس کرتے ہوئے اسے بھی بلانے کا کہا۔ وہ سارا تو اثر پڑتے ہی سو گئی۔ رات کافی دیر تک میرے ساتھ پیکنگ میں ہیلپ کرواتی رہی۔ میں تو سو گئی تھی، جبکہ وہ سارا کام ختم کر کے صبح فجر پڑھ کے سوئی تھی۔ صبح بھی پھپھو نے اسے جلدی اٹھا دیا تھا، اس لیے شاید اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ پریشا نے انہیں بتاتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی تھی، جس پر کنیز بیگم اور پھپھو نے اسے ایک ساتھ ہی گھورا تھا، جس نے اپنا کام اس کے سر لگا دیا تھا۔ سحر ہنوز لاپرواہ سا بنا اپنی چائے کی طرف متوجہ تھا۔ سحر بیٹا، تم تو منہ میٹھا کرو، آخر کو اتنی بڑی خوشخبری ہمیں تمہاری وجہ سے ہی ملی ہے۔ کنیز بیگم نے ٹیبل سے مٹھائی کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جس پر سحر نے سب سے چھوٹا پیس ان کی خوشی کی خاطر اٹھا لیا تھا، کیونکہ میٹھا اسے کم ہی پسند تھا، خاص طور پر مٹھائی۔ مگر وہ کبھی اپنی وجہ سے کسی کا دل نہیں دکھاتا تھا، اسے دوسروں کے دل رکھنے آتے تھے۔ آپ بار بار ایک ہی بات کہہ کے مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ میں نے جو بھی کیا وہ میرا فرض تھا، اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا تب سے 2-4 بار پھپھو اور اسماعیل صاحب اس کا اس بات پر شکریہ ادا کر رہے تھے، جو اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ارے بیٹا، تم نے تو اپنے فرض سے بڑھ کر کیا ہے ہمارے لیے، ورنہ آج کل کے دور میں کون کسی کے لیے صاف نیت سے یوں بے غرض ہو کر یہ سب کرتا ہے؟ پھپھو نے روحانسی سی لہجے میں کہا۔ اسماعیل صاحب بھی اس بات پر پوری طرح ان سے اتفاق کرتے تھے۔ اپنوں کے لیے سبھی کرتے ہیں پھپھو، میں نے کچھ انوکھا تو نہیں کیا، اس لیے آپ یہ باتیں چھوڑیں اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھ سے کون سی خاص بات کرنی تھی جس کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا؟ سحر نے نرمی سے بات بدلتے ہوئے پھپھو سے پوچھا، جس کے بارے میں وہ کل سے بہت اصرار کر رہی تھی۔ اس کے بعد سے پھپھو نے ایک نظر کنیز بیگم اور پھر اسماعیل صاحب کو دیکھا تھا، جس کے بعد وہ ہلکا سا گلا کھنکارتے ہوئے بولنا شروع ہوئی۔ بیٹا، وہ بات تو واقعی ہی بہت ضروری تھی۔ اب فی الحال سارا کے نگہبان تو تم ہی ہو، اس لیے اس سے متعلق ہر بات تم سے ہی کرنی ہوگی۔ دراصل سارا کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ پھپھو کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب ان کی بات غور سے سنتے سحر نے بے دھیانی میں چائے کا گھونٹ بھرا تھا، جبکہ غیر متوقع طور پر ان کے منہ سے سارا کے رشتے والی بات سن کر سحر کو بری طرح چھو لگا تھا۔ وہ کب ایک طرف رکھتا ہوا کھانسنے لگا۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا۔ سب پریشانی سے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ پریشا نے جلدی سے اسے پانی کا گلاس تھمایا تھا، جسے فوراً سنبھلتے ہوئے اس نے تھام لیا تھا اور ایک گھونٹ بھر کر وہ گلاس واپس ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ اسماعیل صاحب نے پریشانی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ لمحوں بعد کافی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا۔ اس کی ناک ایک پل میں سرخ ہو گئی تھی۔ یہ بات سحر کے لیے بہت زیادہ غیر متوقع تھی، جس کی وجہ سے چائے کا گھونٹ اس کے حلق میں ہی پھنس گیا تھا۔ اس کے وجیح چہرے پر اس افتاد سے ایک پل میں سرخیاں سے گھل گئی تھی۔ وہ خود اپنے ری ایکشن پر ایک پل کو حیران ہوا تھا۔ پھپھو اور کنیز بیگم بھی بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، سوری، آپ کچھ کہہ رہی تھی پھپھو؟ وہ سنبھلتے ہی سب سے ایکسکیوز کرتا دوبارہ پھپھو کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اسے سنبھلتے دیکھ سب مطمئن واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ پھپھو نے دوبارہ بات کا آغاز کیا۔ وہ ہماری ہمسائی ہے نا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے سارا کا ہاتھ مانگا ہے۔ وہ تو سارا کو دیکھتے ہی فوراً اس کا رشتہ لینے یہاں گھر چلی آئی تھی۔ اس کا بیٹا کراچی میں ہوتا ہے، وہاں ایک بہت بڑی کمپنی میں بہت اچھی کمپیوٹر کی جاب کرتا ہے، مہینے کے 40-50 ہزار تو کما ہی لیتا ہے۔ منیب نام ہے اس کا، M.Com کیا ہوا ہے، بہت ہی شریف بچہ ہے، خوش شکل ہے اور بڑوں کا احترام کرنا بھی جانتا ہے۔ مجھے تو اپنی سارا کے لیے ہر لحاظ سے مناسب لگا۔ شادی کے بعد وہ سارا کو اپنے ساتھ کراچی لے جائے گا۔ مجھے تو یہ رشتہ سارا کے لیے بہت پسند آیا۔ تم بتا رہے تھے کہ سارا کے ماں باپ بھی کراچی میں رہتے ہیں؟
اچھا ہے نا کہ بچی اپنے شہر میں ہی بیاہ کر چلی جائے گی اور پھر ہم منیب کو ساری بات سچ سچ بتا دیں گے. مجھے یقین ہے کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ خود وہاں اس کے پیرنٹس کا پتہ لگا لے گا. پھپھو نے ایک بات تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا. وہ اس رشتے سے بہت متاثر دیکھتی تھی. پریشا اور کنیز بیگم بھی اس بات پر ان سے متفق تھی. آپ کی نیبر نے سارا کو کہاں دیکھا؟ کچھ لمحوں بعد اس کی اسپورٹس کی آواز لاؤنج میں گونجی تھی. انداز اتنا سنجیدہ تھا کہ وہاں موجود کوئی بھی اس کے چہرے سے اندازہ نہ لگا سکا کہ اسے یہ بات پسند آئی تھی یا ناگوار گزری تھی. سہار نے جس طرح پھپھو کی ساری بات تفصیل سے سنی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا. بظاہر وہ بہت پرسکون بیٹھا تھا جبکہ اس کے اندر اٹھتے اشتعال سے اس کا سارا سکون پل میں غارت کر دیا تھا. اس منیب کا ذکر سن کر اسے ایک پل کو سارا کے ساتھ سوچ کر ہی اسے اپنے طرف سے تیز آنچ اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی. اپنی کیفیت کو بہت مہارت سے چھپائے وہ بظاہر سنجیدہ بیٹھا تھا. پچھلے کچھ دنوں کی بات ہے. سارا چھت پر کپڑے اتارنے گئی تھی تو وہیں اتفاق سے منیب اور اس کی ماں چھت پر ہی موجود تھے. وہیں دیکھا تھا انہوں نے سارا کو اور تب سے ہی منیب کی امی ہمارے گھر کی کوئی 20 چکر لگا چکی ہے. پھپھو نے مبہم سا مسکراتے ہوئے اسے بتایا. میں نے منع کیا تھا کہ سارا کو کسی کے سامنے مت جانے دیجیے گا. یہ بات کہتے ہوئے اس نے بے اختیار شکوا کناں نگاہوں سے اسماعیل صاحب کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ آپ تو ہر بات سے واقف ہیں. اسماعیل صاحب ایک پل کو سر جھکا گئے. وہ منیب کی ماں کو پہلی بار میں ہی منع کر دیتے مگر پھپھو نے ایسا کرنے نہیں دیا تھا. اسماعیل صاحب نے انہیں بہت سمجھایا تھا کہ وہ ایسی کوئی بھی بات سہار سے نہ کریں مگر ان کی بہن سنتی کہاں تھی. وہ ایکچولی اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. پھپھو نے مجھے کپڑے اتارنے کا کہا تھا اور میں نے انسنی کر دی جس کی وجہ سے سارا نے مجھے پھپھو کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے خود کپڑے اتارنے چھت پر چلے گئی. اس بیچاری کی تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی یہ بات کہ منیب بھائی سمیت ان کی امی کو وہ پہلی نظر میں کتنا پسند آئی ہیں. پریشا نے خجل سی ہوتی ہوئی سے پوری بات بتاتے ہوئے کہا. منیب کی جرت پر سہار سے ضبط نہیں ہو رہا تھا. انجانی سی جلن محسوس ہو رہی تھی اسے اس شخص سے جو کہ سارا کو پہلی نظر میں دیکھنے کے بعد اس سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا. آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی سارا کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی؟ اس کا دل کیا وہ اس شخص کی گردن میں روڑ دے. بیٹا وہ تو جب سے یہاں یہ ایک دفعہ بھی باہر نہیں نکلی اور نہ ہی کسی کے سامنے آئی ہے. بس یہ سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں. تبھی تو اس دن وہ چھت پر چلے گئی اور اتفاق سے منیب بھی چھٹیوں پر گھر آیا ہوا تھا. تم کب تک ایک جوان لڑکی کی ذمہ داری اٹھاؤ گے؟ میری مانو تو ایک دفعہ لڑکے سے مل لو. اور رہی بات سارا کی تو اسے ہم سمجھا لیں گے. پتہ نہیں کب تک اس کے پیرنٹس نہیں ملتے تو کیا وہ یوں ہی رہے گی؟ اس سے تو بہتر ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے. کم از کم اس کی کوئی فیملی ہوگی, کوئی مستقل ٹھکانہ ہوگا جو اس کا اپنا ہوگا. اب کی بار کنیز بیگم بولی تھی. انہوں نے نرمی سے سہر کو قائل کرنا چاہا جو کہ بظاہر نظریں جھکائے ان کی بات تحمل سے سن رہا تھا جبکہ یہ ذکر کس قدر ناخوشگوار تھا یہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا. وہ خود بھی اپنی کیفیت سے انجان تھا. کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سارا کی شادی ابھی نہیں ہو سکتی. پھپھو بہتر ہوگا کہ آپ انہیں مناسب الفاظ میں منع کر دیں. سارا خود بھی ابھی ایسا کچھ نہیں چاہتی ہوگی. اور رہی بات اس کے مستقل ٹھکانے کی تو آپ فکر نہ کریں. آپ لوگ کے نکلنے سے ایک دن پہلے ہی اس کا کوئی نہ کوئی انتظام کر دوں گا. سہر نے بہت تحمل سے ان کی بات سنی تھی جس کے باوجود سنجیدگی سے حتمی لہجے میں بولا تھا یوں جیسے مزید اس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ نہ ہو. پھپھو اس سے مزید اصرار کرتی اگر اسماعیل صاحب انہیں نہ روکتے جس پر وہ خاموش ہو کر رہ گئی. ایک پل کے لیے سب خاموش ہو گئے. کچھ دیر بعد لاؤنج میں پھر سے باتوں کی آوازیں گونجنے لگی جبکہ اب موضوع پریشی کی شادی تھا جس پر وہ سب سے پہلے شرماتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکلی تھی. پھپھو اور کنیز بیگم نے آج اسے زبردستی ڈنر پر روک لیا تھا اور خود وہ رات کے کھانے کی تیاری کرنے کچن میں مصروف ہو چکی تھی جبکہ سہر وہی لاؤنج میں اسماعیل صاحب کے پاس بیٹھا ان سے باقی معاملات پر گفتگو میں مصروف رہا. اسرا جب چھت پر کپڑے اتارنے گئی تو دوسری چھت پر موجود ان ماں بیٹے کو دیکھ کر اس نے بے اختیار ہی اپنا سر پر دوپٹہ درست کیا تھا. اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ دونوں چھتیں سانجی ہی تھی جسے 4 فٹ کی اینٹوں کی مختصر سی دیوار بنا کر درمیان سے پارٹیشن کی گئی تھی. وہ خاموشی سے سر جھکائے بغیر ان کی طرف متوجہ ہوئے کپڑے اتارنے لگی. اسے جنریٹر کے پاس بیٹھے اس لڑکی کی نظریں مسلسل اپنے چہرے پر جمی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی بھی جس سے وہ جلدی سے سارے کپڑے اتارتے ہوئے نیچے کی جانب بڑھ گئی. اس کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ اسے کیوں گھور رہے تھے. منیب کی ماں اگلے ہی دن بہت چاہ سے پھپھو کے پاس اس لڑکی کا رشتہ لے کر آئی تھی. پھپھو نے سارا کو اپنی بھتیجی ہی بتایا تھا اور اس کے ماں باپ کے بارے میں یہی کہا تھا کہ وہ یہاں نہیں دوسرے شہر میں ہوتے ہیں. سارا فی الحال ان کی ذمہ داری ہے. منیب کی ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ تو بس اس گڑیا سی نازک لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی جس پر وہ ان کے گھر کے 20 چکر بھی لگا چکی تھی جبکہ اسرا اس سارے معاملے سے سراسر لا علم تھی. کھڑکی سے باہر نظر آتی یہ تنگ و تاریک گلی بہت خاموش پڑی تھی جبکہ اس گلی میں موجود لوگوں کے گھروں سے آتی رنگ برنگی آوازیں ضرور اس تنگ و تاریک گلی کی خاموشی میں تاش پیدا کر رہی تھی. وہ اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے دروازے کی طرف پشت کیے کب سے ایک ہی پوزیشن میں کھڑا تھا. وہ بظاہر تو پرسکون نظر آ رہا تھا جبکہ اس کے اندر ایک طوفان سا آیا ہوا تھا جو کہ اسے ایک پل کو سکون نہیں لینے دے رہا تھا. وہ سختی سے لبوں کو پیوست کیے اپنی اس عجیب سی کیفیت سے خود پر خفا تھا. اس کے ذہن میں ابھی تک پھپھو کی باتیں گردش کر رہی تھی جو اسے مسلسل اضطراب میں مبتلا کیے ہوئے تھی.
ایسا کیوں تھا وہ یہ خود بھی نہیں جانتا تھا. اسے یوں ہی اس کا انتظار کرتے جانے کتنے لمحے گزر گئے جب اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی. وہ بغیر پلٹے ابھی آنے والی ہستی کو پہچان سکتا تھا. دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے ہی وہ کچھ توقف کے بعد پلٹا تھا. جی فرمائیں، کیوں بلایا ہے آپ نے مجھے؟ چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے وہ اسپورٹس انداز میں اس سے مخاطب تھی. ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی شخصیت مغرور سی تھی، یا شاید وہ اس کے لیے اور اس کے ساتھ ایسی ہی تھی. سار کو اس کا سپورٹ انداز بالکل اچھا نہیں لگا تھا. اس کے اشتعال میں مزید اضافہ ہوا. اسے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تھا. ظاہر سی بات ہے کچھ پوچھنے کے لیے ہی بلایا ہوگا میں نے تمہیں، ورنہ تمہاری شکل دیکھنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں. سحر کا انداز ناگوار سا تھا. اسرا نے ایک پل کو چونک کر گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی پل وہ لب گونج کر رہ گئی. آج سے پہلے اس نے کبھی خود سے اس کے ساتھ یوں بات نہیں کی تھی، اس لیے اس کی یہ حیرانی لازم تھی. وہ بلیک جینز پر ڈارک مونگی فل سلیوز والی شرٹ میں ملبوس، تنے کھوبروں نقوش سے سجا مغرور سا چہرہ اور شکنوں سی سجی روشن پیشانی اس کے خراب موڈ کا پتہ دیتی تھی. مقابل کی سنہری آنکھیں بے تاثر مگر سرد تھی. سیم ٹو یو، اسرا نے دانت کچکچا کر کہا، جس پر ساحر نے ایک خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی. مجال تھا جو یہ لڑکی کبھی برابر جواب دینے سے باز آ جاتی. وائٹ کیپری ٹراؤزر پر لائٹ پنک کلر کی گھٹنوں تک آتی شرٹ میں ملبوس، جس پر ایپلک ورک ہوا تھا. وائٹ اور پنک امتزاج کے ریشمی دوپٹے کو سر پر اوڑے اس کا گلابی چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے پاک تھا. بڑی بڑی بادامی آنکھیں ابھی کچھ دیر پہلے نیند سے جاگنے کی خمازی کر رہی تھی، جو کہ اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی. اس کی شخصیت میں ایک تمکنت سی تھی. جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلو گی، کسی کے سامنے بھی نہیں جاؤ گی، تو تم چھت پر کیوں گئی؟ ایک دفعہ سمجھائی بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ مستسل سے لہجے میں گویا ہوا تھا. زیادہ دیر وہ خود کو پوچھنے سے باز نہیں رکھ پایا تھا. یہ بات اسے شدید ناگوار گزری تھی اور اس کے غصے کی کئی حد تک وجہ بھی یہی تھی. اس نے اپنی منجمد کرتی سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. اسرا نے ایک پل کو حیرانی سے اس کا یہ انداز دیکھا تھا. جو بھی تھا اس کا یہ انداز ہمیشہ سے ہی کچھ لمحوں کے لیے اس کی دھڑکنیں بڑھا دیتا تھا، اسے ڈرا دیتا تھا. اس کا غصہ طاقتور تھا. وہ انجانے میں ہی اس بات کا اعتراف کرتی تھی. جاری ہے.